السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں اور جو اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں, لیٹسٹ جو اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کے بارے میں بات کریں گے. میڈیکل سائنس پرسپیکٹو سے اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اصل میں معاملے کی حقیقت کیا ہے. کیوں دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف MWA دیٹس مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ود می راجہ ضیاء الحق. اور میرے ساتھ آج ہی ایک بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی کوالیفائڈ اور اسپیشل پینل موجود ہے جو آج تک MWA کی تاریخ میں ایسا پینل نہیں آیا. تو انشاءاللہ میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں اپنے اسٹیمڈ گیسٹ کے ساتھ. سب سے پہلے جی میرے ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ پورا جو کیس اس وقت چل رہا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کو ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے جو انسائٹس ہیں آج ہم ان سے لیں گے. ایڈوکیٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ جی, آج آپ نے یہاں پہ بلایا اور ایک بڑے اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا. میں بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے میرے اس شارٹ نوٹس پہ لبیک کیا اور آپ آ گئے. آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں تو آپ کے ہاتھ پہ کینولا بھی لگا ہوا تھا. جی میں پچھلے تقریباً 60 دن سے ٹائیفائڈ کے ایشو میں مبتلا ہوں, تو اس وجہ سے کافی پرابلم میں بھی تھا. بہرحال یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اور کل پروسیڈنگز میں بھی میں اسی لیے گیا کہ نہیں میرا وہاں پہ ہونا ضروری ہے اور میں نوٹ کروں کہ کورٹس کے اور ساری پروسیڈنگز میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب میں کسی سے زبانی بھی سنتا ہوں تو میری اپنی تسلی نہیں ہوتی جب تک میں نے خود نہ دیکھا ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جہاد قبول فرمائے اور اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کے تمام اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. یہ یقیناً ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے میں سمجھتا ہوں, اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ ریکمینڈیڈ یا اس طرح, یہ اسینشیل ہو چکا ہے. کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کب کریں گے. یہ ایک بڑا دینی فریضہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس جو ہمارے اوپر یہ تہذیبی حملہ ہوا ہے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر اپنی محاذ پر اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرے, اور جتنی بھی اس جو لا ہے اس کو ریپیل کرنے کے لیے جو ایفرٹس وہ کر سکتا ہے, جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں میم شگفتہ عمر. ماشاءاللہ ان کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور الحمدللہ یہ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں ویمن ایڈ ٹرسٹ کے اندر, اور بڑے عرصے سے میرے خیال ہے تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. یہ ایک بڑی ماسٹر ٹرینر بھی ہیں, 7000 سے زائد خواتین کو ٹرین بھی کر چکی ہیں, اور ماشاءاللہ آتھر بھی ہیں. میم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جسے کہیں گے کہ ٹاپک آف دا ڈے پر ہمیں بھی اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. الحمدللہ جی. میں ایکچولی چاہ رہا تھا کہ آپ کا بھی انشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے اس پوری فیلڈ میں, آپ بھی ماشاءاللہ سوشل ویلفیئر کے اندر, بلکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں میں تو کہوں گا, اور خاص طور پہ اس ٹاپک کے اوپر بڑا کام ہے. تو آپ سے بھی آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخر اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے, کہاں تک ہمارا ایکٹیویزم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ آلسو جی بڑی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر نوید بٹ, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پیما کی, وچ از دی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, اور HOD ہیں پیٹس کی, پچھلے 35 سال سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, اور یہ راضی ہاسپٹل میں. میم کیسی ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ, اور دوبارہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک جتنا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس سے زیادہ اور کسی سے نہیں اس کے بارے میں صحیح طور پہ آگہی دینا ہمارے فرائض میں, انسانی طور پہ بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ کلیئرٹی دینا ہمارے فرض میں شامل ہے. بے شک. میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ جو پورا معاملہ ہے نا, اس کے بارے میں عوام جو ہے نا وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جنرلی ہم اس طرح کے پولیٹیکل معاملات میں اتنے اویئر نہیں ہوتے, لیکن یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس پر میرے اندازے کے مطابق جان بوجھ کر ایمبیگوٹی کریٹ کی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کنفیوژن میں ہے کہ بھئی آپ جس چیز کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. تو میں انشاءاللہ آغاز میں ہی آج سٹارٹ کروں گا, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کویسچن آف دا ویک کا. تو کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ میں جی آج ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں نے کہا میں اس کو آتے ہی انکلوڈ کر لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں, سوال پوچھا گیا کہ یہ جو ٹرمز ہیں ٹرانسجینڈر, خنثی, خسرہ, انٹرسیکس, مخنث, یہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آخر ان کا معنی کیا ہے. تو عبدالرحمان صاحب آپ سے میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ چونکہ اس کو لیگل اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, تو ذرا آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ ایک بندہ پڑھا لکھا بندہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز تو ضرور ہوتا ہے کہ آخر میں کس چیز کے دفاع کے لیے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی, یہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹرمز ہیں ٹرانسجینڈر, اور اس کا جو متبادل ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں,
اور جو میں کہوں گا کہ جو قومی اسمبلی میں اس بل کا جو اردو ترجمہ پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا اس میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی مخنث. صحیح. اور جو اسلامی نظریاتی کونسل، میں اس لیے اس کا ذکر کروں گا کہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کی جو سفارشات میں اس کا جو ترجمہ استعمال کیا گیا وہ ہے خواجہ سرا. اب یہ تینوں ٹرمز کیا ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں، کیا مترادف ہیں، کیا انٹرچینجبلی یوز ہو سکتی ہیں نہیں؟ جب میں نے اس پر ریسرچ کی ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ایک شعر ہے، غالباً مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، کہ اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. یہ گتھی بڑی سوچ کر الجھائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بڑی زبردست پلاننگ ہے. صحیح. وہ کیا کہ جو مخنث کا لفظ ہے وہ تو ایسے مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کی حلیہ وضع تشبیہ کرتا ہے، تو اسے شبہات اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو اس کے بارے میں تو بڑی صریح احادیث موجود ہیں اور صحیح حکم بھی موجود ہے کہ وہ ملعون ہے. بالکل. تو اب میرا یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسے افراد جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، ان کی اس ذات نے بھی لعنت کی حد تک شدید وعید فرمائی، اور ہم ان کو یہاں پر اپنے ایک قانون کا لاڈلا بنا کر ان کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور پھر جب خواجہ سرا کی لفظ کی تحقیق میں گیا ہوں تو ایک یہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بایولوجیکلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں شریعہ میں یا عربی میں ہم خنثی کہتے ہیں. تو ہم جو ان خنثی کا متبادل لفظ، ہم جو اس کو عزت افزا لفظ کہنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، وہ خواجہ سرا ہے. اب جو خواجہ سرا کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پرانے مغل شاہی خاندانوں سے اس کا تھوڑا سا وہ ملتا ہے، تاریخ ملتی ہے کہ خواجہ سرا ایسے مرد ہوا کرتے تھے جو مضبوط جسامت کے ہوں، اور مغل بادشاہوں کے جو زنان خانے ہیں ان میں ان کو ڈپیوٹ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر پہرے داری اور نگہبانی کریں، خواتین کے نگہبانی پر مامور تھے. اور ان کو ان کے جو میل آرگنز تھے وہ کیسٹریشن کروا دی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے جو کہ وہ ایک تو زنان خانہ میں کسی سے ان کا سیکشول ریلیشن قائم نہ ہو، اور دوسرا فزیکلی ان کو ایسے مرد چاہیے تھے کہ جو پروٹیکشن بھی پراپر کر سکیں. اب اس کو فرہنگ آصفیہ جو ایک اردو کی ڈکشنری ہے اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا، یہ سارا، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اب خواجہ سرا اور خنثی مماثلت کیسے ہو گئی، اس کی مترادف یا سینونیمز کیسے ہو گئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بایولوجیکلی اس کی برتھ ہی ایسی ہوئی ہے جو ڈیفیکٹیو ہے، اس کے ڈیول آرگنز ہیں. اس آدمی خواجہ سرا جو ہے وہ اس کی پیدائش جو ہے وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے، اور اس کے جو سیکشول آرگنز ہیں وہ میل کے تھے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن خواجہ سرا کی جاتی ہے وہ یونخ کی جاتی ہے. یونخ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں کہ اے میل ہو ہیز بین کیسٹریٹڈ. اب اے میل وہ ڈیفینیٹلی میل ہے، اور کیسٹریشن اس کی ہوئی ہے سبسیکوینٹلی کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے. تو اب جو بائی برتھ اور ایک جو بعد میں سبسیکوینٹلی ہوئی ہے، ان دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. اب اس کو ہم ٹرانسجینڈر کے ورڈ کے ساتھ جب ملائیں کہ جی یہ ان کی ٹرانسلیشن شاید یہ بنتی ہے، نہیں. ٹرانسجینڈر کا ورڈ اس کا اتنا ایکسٹینڈی اسکوپ ہے کہ اس میں جتنے بھی سو کالڈ جینڈر ویریئنٹس ہیں جو یورپ میں اتنا کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ایون کہ جو پلس کا سائن بھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی کوئی انوینشن ہوگی یا کوئی ایسی سوچ آئے گی تو اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا جائے گا. تو معنوی اعتبار سے اور تعبیری اعتبار سے جو ٹرانسجینڈر کا ورڈ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ معنی رکھتا ہے، جبکہ خواجہ سرا ایک لمیٹڈ سا معنی ہے، اور اسی طرح جو خنثی ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ اس کے معنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر بل کا نام ہی ٹرانسجینڈر، جو ایکٹ کا نام ٹرانسجینڈر رکھا گیا ہے، یہ اسی پلاننگ کے ساتھ یہ ایمبیگوٹی رکھتے ہوئے دیا گیا. اور اس کو میں فردر میں آپ کو بتاؤں کہ افسوسناک ہے ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ہمارے پارلیمنٹریز کیا سوئے میں ہے کہ جو اس سیکشن کے اس میں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو سیکشن 2N ہے، جو اس کی گزٹ میں ایک لیگل حیثیت ہوتی ہے، جو ڈرافٹ گزٹ میں پبلش ہوتا ہے وہی فائنلٹی ہوتی ہے. اب آپ قومی اسمبلی سے جو ڈرافٹ کی کاپی ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کے 2N میں جو انٹرسیکس ہے اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیا؟ خسرا. جب کہ جو ڈرافٹڈ ہے، جو گزٹڈ ڈرافٹ ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ خنثی. تو جو آپ کی بات ہے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ اتنی کلیورلی ان ساری ٹرمینالوجی کو الجھایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کے جو سادہ لو عوام ہیں ان کو، اور جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، وکلاء ہیں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہ آنے دیں
کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور لفظ فوکس جو رہے وہ ٹرانسجینڈر کا رہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ سارا بیان کیا. میرے پاس یہ نیشنل اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا تھا اس کی کاپی بھی موجود ہے, اور یہاں پہ انہوں نے جب ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں انہوں نے ایک تو انٹرسیکس لکھا ہے, جو کہ بایولوجیکلی ایک انسان پیدا ہوتا ہے جو کہ کچھ اب نارمیلٹیز کے ساتھ ہوا ہے. پھر انہوں نے سیکنڈ لیول پہ کہا کہ جس کی کیسٹریشن ہو گئی ہو, وہ بھی ڈال دیا انہوں نے بیچ میں, ٹھیک ہے, اسی ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں. اور پھر تیسرا جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اینی ون جس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی یا جینڈر ایکسپریشن یہ ہے, اب یہ ساری ٹرمز جو ہے نا یہ باہر سے بوروڈ ہیں. بالکل. اور ہوا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو 1950s اور 60s میں جو سیکشول ریولوشن امریکہ میں آیا تھا, اس میں یہ 3 ٹرمز ہیں جن کو, جو کہ تمام ریلیجس ان میں اور جو کہ آپ کے ٹریڈیشنل جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اندر یہ جڑے ہوئے تھے, ان کو جو ہے یہ سپریٹ کیا گیا. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ کی جو ایک انسان کا سیکشول یعنی بائی برتھ اس کا سیکس کیا ہے, پہلی چیز یہ تھی. پھر اس کا آگے جی جینڈر ایکسپریشن کیا ہے, اور پھر تیسری چیز آگے سیکشول اورینٹیشن کیا ہے. تو اب ایک بندہ جو ہے, اب یہ چیزیں یعنی ٹپکلی آپ دیکھا جائے تو یہ کوئی نو برینر سی بات ہے. ایک انسان کو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا جی یہ بندہ جو ہے یہ بایولوجیکل میل نظر آ رہا ہے, بایولوجیکل فیمیل نظر آ رہی ہے, اور اس کا جینڈر ایکسپریشن بھی ہمیں, یعنی جینڈر جو خود ایک ٹرم ہے نا, یہ ایک لنگوسٹک ٹرم تھی. یعنی ہم یہ ٹرم یوز کرتے تھے لینگویج کے اندر, لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کہا کہ جی ہے تو یہ مرد لیکن اس کا جینڈر کیا ہے, یہ کبھی سوال ہی نہیں اٹھا. مطلب پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب سمپلی آپ دیکھیں تو 50 سال پہلے یہ بحث شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو یہ بات ہی نہیں تھی. اور یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا جی ٹیبل ہے, چیئر ہے, کپ ہے, یہ ہماری زبانوں میں ہم کہتے تھے کہ جی اس کا ٹیبل اور اس کی کتاب, اور یعنی اس طرح سے یہ تو چیزیں, جینڈر تو ان چیزوں میں آتا تھا. لیکن جو بندہ بایولوجیکل میل ہے اس کا جینڈر تو کبھی سوچا بھی نہیں ہم لوگوں نے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو کہہ دیا کہ جی جو آپ کا بایولوجیکل سیکس ہے وہ ایک چیز ہے, جینڈر ایکسپریشن جو ہے اب یہ ایک مختلف چیز ہے, اور سیکشول اورینٹیشن جو ہے یہ تیسری چیز ہے. تو جو انڈرسٹوڈ بات تھی وہ یہ تھا کہ ایک انسان بایولوجیکل میل ہے, جینڈر ایکسپریشن بھی اس کا میل ہی ہوگا, اور وہ ہیٹروسیکشول ہوگا, اینڈ لائک وائز فار دا فیمیل. بٹ ناؤ یہ کمپلیکیشنز ڈال کے یہ تیسری چیز جو بیچ میں ڈال دی, تو میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو میڈیکل ٹرمینالوجی کے اعتبار سے, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جب آپ ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں تو شاید اس میں مراد ایک پرٹیکولر شاید انٹرسیکس ہی ہے جس کی بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے اس میں کیا پایا؟ دیکھیے, بحیثیت میڈیکل ڈاکٹر بہت سارے بچے, چونکہ میں بالکل نیونیٹالوجی میں کوئی 13 سال سے کام کر رہی ہوں اور 35 سال سے بچوں میں, تو ہمارے پاس یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت ایک کامن سی بات تھی کہ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا روک لیتے تھے. پیرنٹس کو نام کوئی درمیانہ سا رکھ دیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ بچہ ہمارے پاس داخل رہے گا, جو ہمارے تک پہنچ جاتے تھے یا ہمارے ہاسپٹلس میں, اور ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور ان کو ہم ایک پلان آف ٹریٹمنٹ دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کا فوراً پتہ چل جاتا ہے, کچھ ہے 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے. وہ ہماری اپنی ٹرمینالوجیز ہیں کہ کوئی ڈیزیزز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی ایک انزائم ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ایکسپریشن ایسا ہے, اور جس کو ہم کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا کہتے ہیں. وہ آرام سے ایک انزائم ڈیفیکٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو میڈیکلی ٹریٹ کرنا ہے. موسٹلی جو ہے اگر ایگزامینیشن پہ پتہ چل جاتا ہے اور آپ سسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد یو گو اہیڈ ود دی انویسٹیگیشن. الٹرا ساؤنڈ کر لیا, انٹرنل آرگنس دیکھ لیے, ان کا ایکسپریشن دیکھ لیا, فیٹل سائز کے ہیں یہ جیسے وہ, اور پیرنٹس کو ساتھ ساتھ بتاتے گئے. میرا خیال ہے کہ یہ پارٹ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ یو کیپ دا پیرنٹس ود یو. آپ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم جو پرابلم پیش آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس کا علاج بھی ہمارے ساتھ. ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی موڈیلٹیز بھی چینج ہوتی رہیں, تھوڑی سی زیادہ اپرچونیٹیز پاکستان میں بھی آتی رہیں. ظاہر ہے کہ مہنگے علاج ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم پھر جہاں جیسے کروموسومل انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ جینیٹیکلی کیا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, اس میں پھر فردر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تو دونوں ہی آرگنز مل جاتے ہیں. مطلب ہے جس کو ہم ہیٹرو وہ کہتے ہیں ہرمیفروڈائٹس کہتے ہیں کہ اووریز بھی مل جاتی ہیں, ٹیسٹیز بھی مل جاتی ہیں. ان کو پھر جینیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ وچ ون از ٹو بی ریمووڈ, اور اس کو آپ نے ریئرنگ کیسے کرنی ہے, وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی کاؤنسلنگ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ آ جاتی ہے. یہ تو وہ ہے جو برتھ پہ آتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوم ڈیلیوریز ہیں یا کہیں ایسا ہے کہ پیرنٹس یا جو ہمارے رسم و رواج ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں بہت آسان نہیں ہے, ایک سٹگما تو ہے اس طور پہ. بچہ کارڈیک ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو دکھ تو ہوتا ہے لیکن چھپاتے نہیں.
وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جی کس ڈاکٹر کس ہاسپٹل جانا ہے, خرچہ کہاں سے کریں گے, کیا ہوگا, اور ایک ڈیفیکٹ ہے جس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک, رینل اناملیز بہت ساری ہوتی ہیں جو فوراً نہ ٹریٹ ہو جائیں تو جان کو خطرہ ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے اور ڈھونڈا جاتا ہے کہ بہتر سے بہتر کیسے ہو. یہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چھپایا, اور یا اگر نہیں پتہ چلا, انہوں نے بھی جو ایمبیگوس ہوتے ہیں وہ اس کو لڑکی سمجھتے رہے لیکن وہ نہیں تھی فار ایگزامپل, اور لیٹر آن بعد میں پتہ چلتا ہے جا کے کبھی 5 سال پہ, کبھی 13 سال پہ, کبھی ایسے جو نارمل ڈیولپمنٹ نہ ہوئی اور وہ آئیں. اس کے لیے بھی اسی طرح سیٹ آف انویسٹیگیشنز ہے. اسی طرح پھر یورولوجسٹ آ جاتے ہیں, پھر جنرل سرجنز آ جاتے ہیں, یا پھر اسپیشلائزڈ لوگ آ جاتے ہیں جو ان سرجریز کو کرنے کے لیے موجود ہیں. لیکن جو آپ کی بات یہ ہے نا کہ صرف اس ایک کنجینیٹل ڈیفیکٹ کو کیوں اٹھا لیا گیا, جس کو وچ شوڈ ہیو بین ٹریٹڈ لائک ادر ڈیزیزز, ہے نا, اس میں جو کرنے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اچھے سینٹرز بنا لیں, ہم زیادہ فوکسڈ ہو جائیں کہ بھئی نیونیٹل ایج پہ, اب تو اینٹی نیٹلی بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے کنجینٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا میں نے نام لیا, اس کا تو نیکسٹ پریگنینسی میں چانس ہوتا ہے, تو ہم پہلے اس کو معلوم کر سکتے ہیں سی وی ایس کے ذریعے کہ جو کمنگ بیبی ہے کیا اس کا یہ پرابلم ہے, اور اگر ہے تو ڈیورنگ پریگنینسی اس کو ہارمونس دے کے یا ڈفرینٹ میڈیسنز دے کے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سو ایک طرف تو سائنس ایسی ترقی کر رہی ہے, اور دوسری طرف جو میل انٹینشن ہے, میرا خیال ہے یہ جو نیت کی خرابی ہے نا, کہ اس کو کیسے ایمبیگوس بنایا جائے, اور اس کو پھر اس کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے نا. جیسے کہ عبد الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ جب آپ اس کو ایمبیگوس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسی ٹرمز بناتے ہیں جن کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں, میرا بیٹا لمس میں سے پڑھ کے آیا. جب یہ شروعات ہوئی اور ہمارا جب پروگرام تھا تو اس سے پہلے میں نے اس کو پوچھا کہ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دس, اور اس نے مجھے ایگزیکٹلی وہ بتایا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمبیگوس جینیٹیلیا والے لوگ ہوتے ہیں کہ اماں ان کا بالکل خیال ہونا چاہیے, ان کا علاج ہونا چاہیے, ان کے رائٹس کے لیے تو سب کچھ ہونا چاہیے. اور جب میں نے اس کو کہا کہ ورڈ انٹروین کیا ہوتا ہے, تم مجھے بتاؤ, تم اتنا پڑھ کے آئے ہو, تو somebody who has still not decided, ہے نا. ٹرانس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس in transition going from somewhere to somewhere which has not settled, یا جو تو پھر اس کے پیچھے جب یہ بات بتائی تو یہ اس زمانے کے لڑکے کے لیے بھی عجیب بات تھی کہ وہ کہہ کچھ رہے ہیں in which he believes 100%, اور پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ میڈیکلی اس کو ضرور لینا چاہیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ ایک بیماری کی ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہمارا دین ہمیں پوری اجازت دیتا ہے. اس کو ڈیفائن کریں, اس کے نئے علاج ڈھونڈیں, اس میں جو پیرنٹل ٹینشن ہے اس کو دور کریں, جو بچے کی اس میں معذوری کا ایلیمنٹ یا اس کو معاشرے میں انٹریکٹ کرنے میں لیٹر آن پرابلم پیش آتا ہے, وہ سارے دس پارٹ از ڈفرینٹ فرام دا ون وچ ہیز بین کریٹڈ دیز ڈیز. بالکل, میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر اس کو میں سم اپ کرنا چاہوں تو یہ کہ کچھ بچے جو ہیں جو کوئی بایولوجیکل ایب نارمیلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کی ایب نارمیلٹیز ہوں, تو ایونچولی آپ لوگ بھی اس کو ٹریٹ کر کے اس کو کسی نہ کسی ایک خانے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تا قیامت یا تا حیات وہ ایمبیگوس ہی رہتا ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اووریز اور ٹیسٹیز دونوں ہیں تو ایک اس میں سے ریموو ہو جائے گا بیسڈ اپون ڈی این اے, یا کوئی اگر ہارمونز اپ ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس کو ہم کو ٹریٹ کر دیں گے. یعنی وہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو بھی پلیس کر دیا جاتا ہے, اور وہ بھی پھر اس کو کوشش کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کوئی بھی بچہ کسی بھی قسم کی ایب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی اور ڈاکٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے وہ ایڈجسٹ کر پائے. چیلنجز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میکینزمز ہیں. پیرنٹس کی بھی اپنی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہی ہے, اور آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں, اس کے ساتھ ڈیل کریں, اس کے ساتھ پراپر جو ٹریٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ کریں, اور ہماری شریعت بھی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں اجازت دیتی ہے. تو یہ تو میں معاملہ سمجھ گیا. لیکن اس پورے معاملے کے اندر اب انہوں نے جو اصل چیز جو انسرٹ کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی کا جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے یا سیلف پرسیوڈ جینڈر ایکسپریشن ہے اس کی بیس پہ, یعنی ایک اس کی نفسیاتی ایک معاملہ ہے اس کے ساتھ, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جینڈر ڈسفوریا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ BIID بھی ایک ڈس آرڈر ہے جہاں پہ باڈی انٹیگریٹی آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہے, جس میں ایک بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ ایمپیوٹی ہوں, یعنی میری بازو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یا میری ٹانگ نہیں ہونی چاہیے تھی, یا میری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس طرح کی تو کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی آنکھیں ریموو کروا دیتی ہے کہ میں یہ فیل کرتی ہوں, صرف نفسیاتی طور پہ فیل کرتی ہوں کہ میری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے تھی, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود مائی آئیز, یا آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود مائی آرم. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک ڈس آرڈر ہے, یعنی جہاں پہ ایک انسان نفسیاتی طور پر وہ بہت الجھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ بازو کیوں اٹیچ ہے, یہ ٹانگ کیوں اٹیچ ہے, مجھے نہیں چاہیے.
تو وہ اس کو جب کسی بھی وہ سائیکالوجسٹ کے پاس پہلے جاتا ہے اپنی کاؤنسلنگ کروانے کے لیے, پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے, تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا علاج اسی طرح ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سیدھی اپنی جو ہے نا ہاتھ بازو جو ہے نا کٹوا لیں, آنکھیں باہر نکلوا لیں. لیکن اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے, باہر ہمیں تو باہر کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا مل رہا ہے کہ جس روڈ میپ پہ ہم چل رہے ہیں اس کے نتائج فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا اس وقت جو ہے نا وہ یعنی پورے معاشرے کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے کہ 16 سال کا بچہ جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی یعنی جینیٹلز کو ریموو کروا دیتا ہے, اپنی جو ہے وہ سرجریاں کروا دیتا ہے, اور بچیاں جو ہیں جا کے اپنے بریسٹ ریموو کروا دینا اور یہ ساری سرجریاں کروانا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اور وہ ڈاکٹر بھی جو ہے وہ بھی آگے سے سوال نہیں پوچھ سکتا. اگر وہ سوال پوچھے گا اور وہ سائیکیٹرسٹ کی طرف اس کو ریفر کرے گا یا کہے گا کہ جی آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے, تو ہی کین لوز ہز لائسنس. یعنی ابھی تو یہ لابی اتنی وہاں پہ تگڑی ہو چکی ہے. سو بہرحال ہمارے لیے بہت ساری اس میں سبق ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں. میں اپنے نالج کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ پبلک میں بھی ایک تھوڑا سا آنا چاہیے. یہ بتائیں کہ جو بچے ڈیول آرگنز کے ساتھ پیدا یا ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ان کی تعداد یا ان کی شرح کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں جنرل پبلک میں یہ 0.1 سے 1 یا 2%, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, اس سے زیادہ 0.1. اب دیکھیے, اور پلس یہ کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے نا, ابھی جیسے آپ نے بھی کہا اور سائیکولوجیکل بھی جو بات کہی, خود ہم اس کو ڈس آرڈر سمجھتے ہیں. اینڈ ہی از سیئنگ اٹ ویری رائٹلی کہ کون اتنا مضبوط ہو گیا, کون سی لابی اتنی مضبوط ہو گئی کہ جس نے اس کو میڈیکل اس سے نکلوا دیا, ڈس آرڈر کی لسٹ سے نکلوا دیا, ان سے نکلوا دیا نا. اور مجھے جسٹ لیٹ می سے اٹ کہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں نا, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ نے 2 ہی جنس بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے کیا کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے, اور اس کے لیے بھی کہا کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے, علاج معالجے کا معاملہ ہے, اور اللہ نے ہر چیز میں کا علاج سوائے موت کے ہر چیز کا علاج پیدا کیا, وہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم اس میں میڈیکلی ڈھونڈیں اور جیسے بھی ڈھونڈیں. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے بھی کیا کہ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا یہاں زندگی گزارتے ہوئے کہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے کوئی جاننے والوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا. اچھا, اس کی وجہ آپ جب اسٹریٹس پر نکلیں, آپ چوکوں چوراہوں سے گزریں تو لگتا ہے کہ ان کی آبادی تو یوں بڑھ رہی ہے. جو مارچ 2017 کا جو مردم شماری تھی اس میں ان کی تعداد جو تمام ٹرانسجینڈرز کی, جس میں یہ سارے آتے ہیں جس بریکٹ میں یہ ہجڑا, خسرا, زنخواہ جو بھی ہیں وہ سب کو شامل کریں, خنسا بھی, ان کی 10,000 کے قریب ہے تقریباً. آپ دیکھیں یہ لیکن آپ میرا خیال ہے کہ پنڈی اسلام آباد کا سروے کروائیں تو 10,000 تو آپ کو یہیں مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس میں آرٹیفیشیل بہت زیادہ. اور اس کے بعد جو خنسا ہے, جو بایولوجیکل جن کا ایشو ہے, جن کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں, وہ میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے اور جو میں نے سارا ریسرچ کی ہے, وہ پورے ہمارے ملک میں 22 کروڑ میں سے 3,000 سے زیادہ نہیں ہے. اب دیکھیں ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ دے کم ٹو اس, اور دے آر بورن سو دے کم ٹو اس. تو جنرل پبلک میں تو جاتے جاتے وہ ویسے ہی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے نا جنرل پبلک میں. بالکل صحیح. میم شگفتہ, میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی اس فیلڈ سے ماشاءاللہ اس میں پچھلے 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کو. آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ اس ایکٹیویزم کے اوپر ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں, آپ نے کیا دیکھا اس پوری بحث کے اندر؟ دیکھیں باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں. میرا چونکہ جو اسپیشلائزیشن کا فیلڈ ہے وہ ہیومن رائٹس لا ہے, تو میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس طرح آپ نے ابھی کہا کہ یہ ساری ٹرمز کس طرح ڈیولپ ہوئیں اور کس طرح ان کے اندر ایک یعنی ایک پرورژن کیسے آئی ہیومن اس کے اندر نا. تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیکشل ریولوشن یا ریفارمیشن کی تحریکیں 1960 سے جب یہ چلی, اس سے پہلے یہ جو چیزیں تھیں نا, جسے اب ہم LGBT کہتے ہیں, یہ ہومو سیکشولیٹی کے نام سے تھیں, لیکن چونکہ وہ نام بھی ایک ذرا اس پہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن تھی, تو اس کے نام کو چینج کیا گیا. سب سے پہلے تو LGB کیا گیا, ٹھیک ہے, لیسبین, گیز اینڈ بائی سیکشل, اور وہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ لیسبین بھی ہیں اور مردوں سے رکھا اور دونوں والے بھی ہیں. اس کے بعد اس میں جب T ایڈ کیا گیا تو اس میں انیشیلی اس کا مطلب تھا ٹرانس سیکشولز, اور وہ تھا سیکشل ریلیشنز کے حوالے سے. لیکن اوور آل جب یہ جینڈر اور سیکس کی بحث شروع ہوئی کہ سیکس از اے بایولوجیکل کنسٹرکٹ اینڈ جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ, تو اب ایک بندے کو اب آپ دیکھیں نا, سیکس ایکویلٹی تو نہیں کہتے, حالانکہ UN چارٹر میں تو سیکس ہی لکھا ہوا تھا, ارسپیکٹو آف سیکس ایکویلٹی ہوگی, اور لیکن پھر اس کو جینڈر ایکویلٹی اور پھر اس کا شور سارا جو ساری ہر چیزیں.
جینڈر آ گیا تو وہاں پہ بھی پھر ٹرانس سیکشل کو ٹرانسجینڈر سے تبدیل کر دیا گیا. تو اب اس میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ سیکشل ریلیشن شپ والی بات بھی آ گئی اور جینڈر ایکسپریشن بھی آ گیا, اور پھر یہ ٹرمز کوائن کی گئیں سیکشل اورینٹیشن کی, اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرم ہے. ابھی تو یہ صرف ہمارے سامنے اس طرح آ رہی ہے کہ میل اور فیمیل, اس کی بہت زیادہ ورائٹیز آگے آ چکی ہیں, ایون ٹورڈس اینیملس, ٹورڈ آپ اس پرورژن کو سوچ نہیں سکتے. میرے ذہن میں تو جب میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں سورہ 3 کی آیات آتی ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کیا انسان کو, اور پھر انسان نے کیا کیا, اپنے کو اسفل السافلین میں گرا دیا. تو اس کے ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں تو چل رہی تھیں پہلے سے بھی, بہت ساری خرابیاں چل رہی تھیں, ان کے اپنے دلائل بھی تھے, لیکن جو اقوام متحدہ کے تحت جو ہیومن رائٹس کی رجیم ہے پوری, اور پورا فریم ورک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یو این چارٹر, UDHR اور سبسیکوینٹ ہیومن رائٹ ٹریٹیز میں کہیں اس کا نام نہیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ اتنی بات کریں, کہیں پہ بھی سیکشل رائٹس کی یہ جو ہے اس کی LGBT کا نام نہیں تھا انسانی حقوق کی لسٹ میں. لیکن جو اقوام پھر طریقہ کیا ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر جب کوئی چیز لانا چاہتے ہیں, میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک تنظیم ہے ہماری, اس میں رجسٹر ہوں, اور وہاں میں بھی 2-3 دفعہ UN ویمن کی کانفرنسز میں جا چکی ہوں. وہاں پر وہاں کے لوگ, وہاں کی تنظیمیں کہتے ہیں کہ ایک سیکشول رائٹس کا ایجنڈا ہے جو پوری دنیا پہ مسلط کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فیملی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لاء میں کہ اگر وہ چیز ٹریٹی میں نہیں ہوتی کسی, تو اس کے لیے ڈیکلیریشن لائی جاتی ہیں, اسٹیٹمنٹس لائی جاتی ہیں, اعلامیے پیش کیے جاتے ہیں. تو 2006 سے لے کے 2011-12 تک نا بہت ترتیب کے ساتھ, کبھی UN جنرل اسمبلی میں, کبھی HRC میں, ہیومن رائٹس کونسل میں وہ پیش ہو. اس میں سیکشل اورینٹیشن کی, جنسی شناخت, جینڈر ایکسپریشن کی, اور پھر ان کے خلاف امتیازات کو ختم کرنے کی پیش ہوتی رہیں. اور آخر کار 2011 میں HRC میں یونائٹڈ نیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا دس از اے ہیومن رائٹ. اور ہیومن رائٹ کے گاب میں, ویمن رائٹس کے گاب میں, اور سیکشل اورینٹیشن میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے فرسٹ ٹائم جو استعمال ہوا تھا نا لفظ 1995 میں جب بیجنگ پلیٹ فارم آف ایکشن بن رہا تھا, 4th ہیومن جو انٹرنیشنل ورلڈ کانفرنس فار ویمن تھی, وہاں پہلی دفعہ سیکشل اورینٹیشن کو ڈسکس کیا گیا تھا, اسے ویمن رائٹ بتایا گیا تھا. تو ویمن رائٹ کے گاب میں, پھر ہیومن رائٹس میں, اور اب ٹرانسجینڈر کے گاب میں یہ سارا LGBT کا. حالانکہ پاکستان میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ یہی لوگ اصل میں LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ آج نہیں ہو رہا, یہ تو 1960s سے بات ہو رہی ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اس پہ بات کریں. مجھے یاد ہے کہ اچھا پہلے اس بات کو میں مکمل کر لوں. تو جب جیسے ہی اسے ڈکلیئر کیا گیا نا, تو یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر نے فوراً ہی ایک رپورٹ جاری کر دی کہ پوری دنیا میں LGBT لوگوں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں, ان کے خلاف امتیازات کیا ہیں, بلنگ کیا ہے, کون سے لاز ہیں, کون سے ملکوں میں یعنی ان کو کرمنلائز کیا گیا ہے ان کاموں کو. اور اس کی بیس پہ اقوام متحدہ سے ایک جنرل سیکرٹری نے یہ بیان جاری کر دیا کہ سب لوگوں کو ان کے خلاف امتیازات کا خاتمہ کرنا چاہیے جتنے ممبر ممالک ہیں ظاہر ہے, اور ان کو جو ہے وہ لاز بنانے چاہیے ان کے پروٹیکشن کے لیے, اور جو کرمنلائز کر رہے ہیں ان کو ڈی کرمنلائز کریں. اور اس وقت سے لے کر آج تک پھر یعنی ٹو کٹ شارٹ دا ڈیٹیلز کہ یہ ہے کہ اب یہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا یہ کہنا 70th جو UDHR کی سالگرہ تھی, اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بہت پروگریس کی LGBT کو ساری دنیا میں کرنے کی, لیکن ابھی بھی رفتار بہت سلو ہے, اینڈ وی گاٹ ٹو گیٹ اٹ مور فاسٹ. اور جب تک ہم نہیں ختم کریں گے جدوجہد, جب تک کہ سارے ملکوں میں لوگ فری اپنی ول سے جو ہے وہ نہیں, اسی کے اندر پھر وہ ساری جینڈر, ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں. اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے قانون کو کرایا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 2018 میں جو ان کا ایک میرج لاء تھا جس میں گیز کی میرج نہیں ہو سکتی تھی, اس کو اسٹرک کیا گیا اس سے. تو چلے 50 میں نہ صحیح لیکن ظاہر ہو گیا, لیکن ان کا اسٹیٹ کا ہوتا رہتا ہے 30 سے زیادہ اسٹیٹس کے اندر, تو جو تھی وہ گے میرج جائز ہوگی. اس وقت 32 ممالک میں, جس میں بڑے بڑے ممالک ہیں, یورپ کے, کینیڈا ہے, امریکہ, پورے حصوں میں یا کچھ میں سیم سیکس میرج, یعنی دیٹ از دا کانسیکوینس. LGBT رائٹس کو تسلیم کیا گیا اور اس کے آگے یہ تھا. لیکن یہاں نا میں ایک چھوٹی سی بات اور بتانا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ریلیجس طبقہ کبھی بھی وہ رہا ہو. جب یہ 2006 میں ہی ایک جو کوئی قرارداد تھی, تو سب سے پہلے ویٹیکن کے نمائندے نے اقوام متحدہ نے اپوز کیا
پھر OIC نے پوز کیا, پاکستان نے وہاں پوز کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سیکشل اورینٹیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہیومن رائٹس فریم جو ہے اس کو تھریٹن کرے گا, اس کو پولیوٹ کرے گا اور سیم سیکس میرج کی طرف لے جائے گا, ایون پیڈوفیلیا کی طرف لے جائے گا. تو یہ سارے کنسرن لوگوں کے تھے. تو آگے پھر ہم اور بات کریں گے کہ پھر پاکستان میں یہ کس طرح ان چیزیں. اصل میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے شیئر کی ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی ٹرم ہے نا, ہیومن رائٹس کی ٹرم, یہ آپ کو نظر آئے گا کہ 1940 سے پہلے شاید یہ ٹرم بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, اس کے بعد یہ آئی اور پھر لوگوں نے بات شروع کی اور اس میں اب انہوں نے اپنی طرف سے بتانا شروع کر دیا کہ کن کن ہیومنس کو ہم کیا کیا رائٹس دے رہے ہیں. اور پھر ہیومنس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے, اب کیٹیگرائزیشن تو کسی کی کسی بھی ہاف پہ بھی ہو سکتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جی کسی کو کھانے میں کیا پسند ہے, کیا پسند ہے. اب یہ جو ہے سیکشول پریفرنس کسی کی کیا ہے, اب اس کو باقاعدہ طور پر رائٹ بنا دینا ان کا کہ یہ ان کا حق ہے, کیونکہ کیٹیگرائزیشن تو کسی بیس پہ بھی انفینٹ نمبر ہے کہ جس میں کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہیں. سو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی دو چیزیں آپس میں وائلیٹ کر جائیں. جیسے افریقن کنٹریز میں امریکہ نے فار ایگزامپل یوگینڈا کی اگر مثال لیں, وہ یہ LGBT کے خلاف بڑا ان کا اسٹرانگ اسٹینس تھا, تو امریکہ نے ان کے اوپر لگا دیے سینکشنز. اب وہاں پہ سینکشن سے کیا ہوا, عورتیں بچے مر رہے ہیں, ظاہری بات ہے کھانا پینا ان کو اویلیبل نہیں ہے. تو امریکہ کے نزدیک لوگوں کا مر جانا ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جو ان کا سیکشول ریلیشنز ہیں وہ اوپر آنا زیادہ بڑی ہیومن رائٹ ہے. سو اب یہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کا کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ایک ہیومن رائٹ جو ہے بچے مر جائیں, عورتیں مر جائیں, ہمیں اس میں کنسرن نہیں ہے, لیکن ہومو سیکشول بیہیویئر جو ہے اس کو آپ برائے مہربانی کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایک ہیومن رائٹ ہے. لوگوں کا جینا مرنا یہ ہیومن رائٹ نہیں ہے. سو یہاں پہ بھی آپ کو ان کی ہپوکریسی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اصل میں پہلے یہ لوگ سوچتے ہیں ایجنڈا کیا کرنا ہے, پھر اس کو پلان کرنا, اس کو عام کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کس طرح سے ہم عوام کے اندر جو کہ جنرلی لوگ کنزرویٹو مائنڈیڈ ہیں ان تک یہ بات کیسے پہنچائیں گے, یہاں تک بات آتی ہے. میں محترمہ کی بات اور آپ کی بات سے تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا چاہوں گا, اور وہ قارئین ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ صرف معاملہ UNO اور WHO یا APA تک نہیں رہا. UNO نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سیپریٹ آرگنائزیشن بنا دی ہوئی جس کو کہتے ہیں UNFE, یونائٹیڈ نیشن فری اینڈ ایکول, اور پوری دنیا پر اس ایجنڈے کو ہر صورت میں مسلط کرنے کے لیے انہوں نے اس پہ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پر دیکھیں, آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا جو ریسرچ کے لیے بھی بڑا کام آئے گا. اب اس کے کاؤنٹر میں کیا اسلامک ورلڈ سوئی رہی, یہ کویسچن ہے. اتنی بڑی تعداد ہو کر, اتنی بڑی آبادی ہو کر, اس پہ OIC نے ایک کمیشن بنا رکھا ہے جس کو کہتے ہیں اسلامک ہیومن رائٹس کمیشن, IHRC. انہوں نے اس کے اوپر اس کو جو ٹرانسجینڈر کا جو آئیڈیا ہے, اس کے پیچھے اصل میں SOGI جو SOGI سیکشل اورینٹیشن جینڈر آئیڈینٹی کا آئیڈیا ہے, اس کو ہی ٹوٹلی ریفیوز کر دیا تھا اور یونانیمس ایک ڈاکومنٹ پاس کیا, ریزولوشنز پاس کی کہ ہماری جتنی بھی مسلم ورلڈ ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی. اور انہوں نے کہا جی ہمارا جو فیملی پروٹیکشن اور فیملی جو انسٹیٹیوشن ہے اور نکاح کا جو ہے ہم اس کو ہر صورت میں قائم رکھیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے جو کہ ایک طرف OIC کی ممبر ہے اور اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں کہ آپ اگر UNO کے ممبر ہیں تو آپ ادھر کی بھی ہیں. اب کسی اسلامی ملک نے یہ لا پاس نہیں کیا, سب نے رجسٹ کیا ہے, سب OIC کی جو یونانیمس ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. تو اب پاکستانی حکومت نے یہ کام کیوں کیا؟ بالکل, کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے؟ اور جب کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اسلامک ورلڈ کے ساتھ اپنے کوآپریشنز کو ایکسٹینڈ کریں گے اور ان کے ساتھ جو آپ کی جو بین الاقوامی وہ قوت سے متعلق جو بھی ہیں اس کو آپ بڑھائیں گے, تو پھر آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن آپ کر رہے ہیں. بالکل, آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی آرٹیکل 227 ہے, پھر آرٹیکل میں فیملی پروٹیکشن کی بھی آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں. آپ نے ان ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور ان کا ایجنڈا جو ہے کیسے سر تسلیم اس کے سامنے خم کیا اور کیوں کیا؟ تو یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ گتھی بڑی سوچ سمجھ کے الجھائی گئی ہے. یہ وہ جو دوسرا شعر ہے کہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے, اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے, اور اس پلاننگ کی وجہ سے بڑے پری پلان طریقے سے سوچے سمجھے منصوبے سے پاکستان میں اس کو نہ صرف امپورٹ کیا گیا بلکہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اچھا دیکھیں, یہ جو ابھی ہمارے سامنے پورا یہ جو نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز موجود ہیں, اب اس میں جو چیزیں وہ لوگ پرپوز کر رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن یہ ہوگی, اس سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 3-4 چیزیں جو اسٹریٹ اوے آپ اس میں سے یعنی سوال آگے رکھ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گے جب یہ مسئلے سامنے آ گئے. ایک اس میں مسئلہ ہے جی آپ کی ہومو سیکشول میرجز کا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا ایک کیس جو آپ سے پہلے ڈسکس ہو رہا تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ یہ دروازہ کھلتا ہے
ہومو سیکشول میرجز کا, جہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو عام طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ شناختی کارڈ کی بیس پہ شادی کرتے ہیں. اب خاص طور پہ اگر ایک لڑکی ہے نا تو اس کو جا کے تو نہیں نکاح خواہ جا کے چیک کر کے آتا کہ بھئی یہ لڑکی واقعی میں لڑکی ہے نہیں, وہ تو آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ شادی کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو انہیریٹنس لا ہے وہ آپ کی شریعت کا مطلب یہ جہاں پہ آپ کے یعنی پریمبل سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور یہاں پہ سارے قانون جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ ہوں گے, تو آپ کا اسٹریٹ اوے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف میرج افیکٹ ہو رہا ہے, اسٹریٹ اوے آپ کا جو انہیریٹنس کا ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. پھر تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جو کہ ویسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ اسپورٹس کے اندر وہاں پہ خواتین کی اسپورٹس میں مرد حصہ لے رہے ہیں, مرد وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ان کی اسپورٹس میں خواتین کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, لٹرلی وہاں سے عورت کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک طرف ہماری فیمنسٹ سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ جی حقوق نسواں کی بات ہو, ادھر سے وہاں پہ مرد جو ہے وہ عورتیں بن کے آپ کے ان میں ٹیمز میں گھستا چلے جائیں اور اس پہ آپ خاموش بیٹھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانس ویمن آر ویمن, یعنی ایک مرد جو ہے جو اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے اس کو بھی بالکل عورت مانا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ آپ کے اسپورٹس فیسلٹی کا تو وہ سب کچھ گیا. پھر وہاں پہ ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت کہ باتھ رومس کے اندر وہاں پہ یعنی جو اسپیسیز ہیں وہ بھی اب پرائیویٹ نہیں ہیں. اسی طرح سے جو ان کے پولز ہیں, پول ایریا میں وہاں پہ بھی ایک اسپا تھا جہاں پہ ایک خاتون نے بڑا احتجاج کیا کہ جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ برہنہ حالت میں چلا گیا, اور اس نے جب احتجاج کیا عورت نے کہ جی میری بچیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا کہ جی میں تو عورت ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتی میری بچیاں یہ سب کچھ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو عورت ہوں اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس نے جب جا کے کمپلین کیا پول مینجمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ جی ہم مجبور ہیں کیونکہ قانون جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور قانوناً آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ مرد جو ہے ٹیکنیکلی یہ عورت ہے, تو یہ اپنے آپ کو جو مرضی, کیونکہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ایسا ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی CNBC میں ایک رپورٹ آئی کہ امریکہ کی ایک پرزن میں ایک ٹرانس وومن نے 2 خواتین کو ریپ کیا ایک ہی رات میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کے سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دی اور کہا اس کو پریزن شفٹ کریں. یعنی ایک مرد جس نے اپنے آپ کو, اور ریپسٹ ہے وہ, ایک مرد جو کہ ریپسٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا میں عورت ہوں, مجھے بھیج دیا جائے ویمن پریزن میں, میں مردوں کے پریزن میں جا ہی نہیں سکتا. اس کو موو کیا ویمن پریزن میں, وہاں جا کے اس نے 2 عورتیں اور ریپ کی. مجھے بتائیں اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ جو ایک ریپسٹ کو آپ نے عورتوں کے یعنی مرغے کو آپ نے مرغیوں کے دڑبے میں جا کے چھوڑ دیا, اور وہ جو کہ کنوکٹڈ بندہ ہے اس کو آپ نے صرف سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پہ آپ نے اس کی بات مانی ہے. 2 عورتیں ریپ ہوئی ہیں, پھر آپ کو ہوش آئے ہیں اور آپ نے اس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہاں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ابھی تو یہ باتیں. اب مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, 18 سال کی عمر ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے گرلز کالج میں داخلہ لینا ہے, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے میکنزم بتائیں نا, واٹ از دا میکنزم؟ تو پھر ہراسمنٹ آ جائے گی, ڈسکرمنیشن آ جائے گی. اور یہ بھی دیکھیں, یہ بھی معاملات امریکہ میں نظر آ رہے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے باتھ روم میں لڑکوں نے جا کے لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا, ان کو ریپ کیا, سب کچھ کیا. ابھی انہوں نے الگ سے باتھ روم بلز الگ سے منظور کرائے نا. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا اسی حوالے سے آپ کا ماشاء اللہ آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بڑا معلومات افزا ہوگا لوگوں کے لیے. دیکھیں جو پہلے میں نے کہا جی گتھی بڑے سوچ کے الجھائی گئی ہے, اب اس میں جو رائٹس دیے گئے ہیں پہلے آپ ان کو پڑھیں. رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو فلاں, رائٹ ٹو فلاں. بھائی کانسٹیٹیوشن میں سب کو جو ورڈ یہ یوز ہوا ہے اس میں میل فیمیل کی تقسیم نہیں ہے, وہاں پہ ایوری انڈیویجول بالکل یا ایوری سٹیزن. تو جب آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ مل گیا, یو آر اے سٹیزن. بالکل آپ کے والدین کو ملا ہوا ہے, ان کے بے فارم میں آپ کا اندراج ہے تو بچے کو بھی ملا ہوا ہے. اب آپ کے لیگلی جو رائٹس ہیں وہ تو آلریڈی ریکگنائزڈ ہیں. اب یہاں پر انہوں نے صرف یہ مظلومیت رونے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ شاید ہمیں یہ رائٹس پہلے نہیں تھے, ان کے پاس تھے یہ رائٹس. اب دوسری جو اس کی مزہ کا خیز جو تضاد ہے وہ بھی ذرا نوٹ کیجیے, جس کی طرف میں تمام اپنے قانون دان بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں اور جو خاص طور پہ وکلا ہیں, علماء ہیں, ان کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بل کے اندر ایک کہا گیا کہ جی جو جب ان کو جیل ہوگی یا سزا کوئی ہوگی تو ان کو پولیس بھی بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے گی. ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو وومن کے لیے بھی نہیں ہے, جو بچوں کے لیے بھی نہیں ہے, جو وینائل ایکٹ کے تحت بچوں کے لیے بھی وہ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ جب ان کو سزا ہو تو ان کے لیے سیپریٹ جیلز ہوں گی. مان لیا چلیں آپ ان کو سیپریٹ رائٹس دیں, جو خنسا ہیں اس کی حد تک, یہ ٹرانسجینڈر ہے فی الحال, چلیں اسی کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. جب ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو ان کے لیے اسپیشل وارڈز ہوں گے. پیمز میں باقاعدہ اس کے افتتاح شری مزاری صاحبہ نے کیا. اب یہاں پہ آپ سیپریٹ مانگ رہے ہیں, آپ کی امپریزنمنٹ بھی سیپریٹ ہو, آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی سیپریٹ ہو, لیکن جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے
تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں آپ ان کی جو انڈیویجول ہوگا, جو ٹرانسجینڈر ہوگا, اس کی چوائس کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ کو وہ دیا جائے گا. اور اگر اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ان کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں ایڈمیشن آپ کی جینڈر کی بنیاد پر آپ کو نہیں دیتا, تو اس کے خلاف لیگل کارروائی ہوگی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو پبلک پلیسز ہیں اور جو ہمارے فیمیل کے ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے اسلامک یونیورسٹی ہو گئی, جب فاطمہ جناح وومن یونیورسٹیز ہو گئیں, یا جو دینی مدارس کے جامعات ہیں بچیوں کے الگ ہیں, کل کو ایک ٹرانسجینڈر اٹھتا ہے وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے ایڈمیشن دیا جائے, وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جناب یہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کیا اس کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نہیں, تو سارے جو علماء ہیں وہ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے. جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے, آپ ان کے لیے کیوں سیپریٹ ایجوکیشن کا اسلام میں ڈیمانڈ کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کی انٹینشنز یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کو ہم کس طرح انجیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اہم اس میں چیز ہے جس کی طرف میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے پٹیشنرز ابھی تک شریعت کورٹ میں آئے ہیں ان کا جو ٹارگیٹ ہے جی اس کی تعریف غلط ہوئی ہے. بھائی اس کی بہت پٹیشنز آ گئیں کہ تعریف بہت غلط ہے. آپ چونکہ ہیومن رائٹس وومن کے لیے کام کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ وہ جو ہماری جو اسلامی گھریلو خواتین ہیں جن جو پردے کو اور ان شرعی چیزوں کو سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے سیپریٹ جو پبلک پلیسز ہیں ان میں مثلاً آپ کے جو ٹوائلٹس ہیں, یورپ میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہوا ہے جن ممالک میں یہ لا امپلیمنٹڈ ہے کہ وہاں کی خواتین نے کورٹس میں پٹیشنز فائل کی ہوئی ہے کہ ہماری جو ٹوائلٹس ہیں وہ انسیکیورز ہیں, ہمارے جو بس اسٹاپس ہیں وہ انسیکیور ہیں, ہماری جو ٹرانسپورٹ میں سیپریٹ ان کے لیے جو ڈویژن ہوئی تھی وہ انسیکیور ہیں. تو اس حوالے سے جو وومنس ہیں ہماری جو اسلامی خاص طور پہ خاندانوں سے, ان کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ یہ ان کے رائٹس پر ٹرانسگریشن ہے. بالکل. اصل میں نا لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی کنسرن کیوں ہے, آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں کنسرنڈ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے تو اسلامکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں تو ہمیں حق بات کے نا لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ جو بات سچ ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دھوکے سے, فریب سے, فراڈ سے غلط ملت نہ کرے حق اور باطل کو. یعنی جو بات حق ہے وہی ہونی چاہیے. یعنی جو انسان مرد ہے وہ مرد ہے, جو عورت ہے وہ عورت ہے. مرد اپنے آپ کو جھوٹ بول کے عورت نہ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور عورت اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. سو وی کیئر فار ٹروتھ. ہمیں ایک تو سچ کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے قانون نہ بنے جہاں پہ حق اور باطل کو بالکل غلط ملت کر دیا جائے. اب اس کے ساتھ اور اضافہ کروں, بڑی بھیانک چیز ہے کہ اسی طرح کا کیس ایک لاہور ہائی کورٹ میں آیا. صحیح. پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی جابس کے ہمارے ہاں فیمیل انسٹیٹیوشن میں فیمیل لیکچرز کی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہمیں اپلیکیشنز چاہیے. ایک ٹرانسجینڈر فرد اس نے اپلائی کر دیا. اب یہ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ فیمیل انسٹیٹیوشنز اور فیمیل لیکچرشپ ان کی جابز ہیں. ٹرانسجینڈر نے اپلائی کیا, اب اس ٹرانسجینڈر کو ریفیوز کیا گیا پنجاب پبلک سروس کمیشن سے کہ ہم آپ کو جاب نہیں دے سکے. اب چونکہ یہ لا بنا ہوا تھا 2018 کے بعد کا یہ کیس ہے, اس کا ٹائٹل ہے فیض اللہ ورسز پنجاب پبلک سروس کمیشن, لاہور ہائی کورٹ کی اس پہ ججمنٹ ہوئی ہے. اب جب ججمنٹ بن جائے تو یہ بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جو پریسیڈنٹ ہے یا کیس لا ہے. اب اس میں جو ہائی کورٹ ہے ود ڈیو رسپیکٹ اس نے یہ ہولڈ کیا کہ بینگ اے ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر لا کے تحت اس کو یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ فیمیل انسٹیٹیوشن میں جاب کے لیے اپلائی کرے اور اس کو جاب دی جائے. اب اس سے زیادہ ہمارے اداروں کی انسیکیورٹی جو خاص طور پہ فیمیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیا ہوگی؟ نہیں تو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اس سے انفارمیشن کے لیے. تو اس طرح اگر پبلک سروس کمیشن بھی کہیں کرے گا تو ٹرانس ویمن یا ٹرانس مین کو جج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں آپ کی جو اب آپ کا یہ سوال بڑا پرٹیننٹ اور بڑا اچھا ہے. آئی ڈی کارڈ کے لیے جو آپ کی شناخت ہے, مثلا جو مرد ہے تو آپ نے ایک بائیفرکیٹ کر دیا کہ یہ مرد ہے, ٹھیک ہے. اب جب عورت کی آئیڈینٹی آئی تو آپ نے بائیفرکیٹ کر دیا کہ یہ عورت ہے. اب جب ٹرانسجینڈرز کی جو آپ جینڈر ویریئنٹس ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں تو کم از کم کتنے ہیں. اب اسی لا میں ٹرانسجینڈر ایکٹ میں آلموسٹ میرا خیال ہے 8 یا 9 ہیں, جس میں انٹرسیکس, خواجہ سرا, خنسا, ہجڑا, ٹرانس مین, ٹرانس وومین, ٹرانسجینڈر. اب ان سب کو آپ گنیں تو یہ سارے کے سارے ٹرانس ایکس جینڈر کے اندر آ گئے. اب ان میں کوئی ڈویژن نہیں ہے کہ یہ بھائی ٹرانس مین ہے, یہ ٹرانس وومین ہے, یہ انٹرسیکس ہے, یہ کیا ہے. اب سب کے جو آئی ڈی کارڈز ایشو ہو رہے ہیں وہ ایکس کے نام سے ہو رہے ہیں. جب ان میں تفریق ہی نہیں ہے, ان میں تمیز ہی نہیں ہے, آپس میں ان میں تفریق بیان ہی نہیں کیا جاتا, تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے ان آئیڈینٹیکل ہونے کے باوجود یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جا سکتے ہیں.
ان کو ایک ہی جنس کنسیڈر کیا جائے گا. حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ جو انٹرسیکس مرد ہے جس کے جو جنسی جو اعضاء ہیں اس کا ملان مردوں کی طرف ہے تو وہ مرد شمار ہوگا اور اس پر مردانہ رجحان ہوگا. اب کیا ایسے انٹرسیکس کو بھی آپ اپنے فیمیل انسٹیٹیوشن میں بھیجنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. شریعہ یہ پرمٹ نہیں کرتی. تو اس کے اندر میری جو بار بار ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس لا کو ریپیل ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اٹ سیلف ٹرانسجینڈر کی جو ورڈ ہے یہ شریعہ سے انکنسسٹنٹ ہے. اور جب اس ورڈ کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا پریمبل بھی پڑھیں تو صرف ٹرانسجینڈر کو ڈسکس کیا گیا. اب اس کے اوپر جتنا بھی اس فاؤنڈیشن کے اوپر جتنا اسٹرکچر آپ کھڑا کر لیں, چاہے ماربل لگا لیں, کچھ کرا لیں, وہ سارے کا سارا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمالشیبل ہے. بالکل. میں اصل میں اسی بات پہ بڑا حیران تھا کہ جب میں نے یہ ٹرانسجینڈر بل دیکھا 2018 کا تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ پاکستان کے اندر جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس میں یہ بل پاس کیسے ہو گیا اور یہ پیش کیسے ہو گیا. پاس تو چلیں دور کی بات ہے, یہ پیش بھی کیسے ہوا ہے, کس منہ سے پیش ہوا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بھی یہ بنا رہا ہے اس کو دینی کوئی نالج نہیں ہے. اس نے سمپلی کیا کہ گوروں کا لا اٹھا کے اس کو دیکھ کے فوٹو کاپی کر کے آگے پیچھے ٹرمز ڈال کے بنا دیے, جس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے اس نے بھی اب میرے خیال ہے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے بارے میں بڑا سخت اسٹیٹمنٹ تھا. میں اس پہ بتاتا ہوں جی, لیجسلیچر کے ساتھ بھی جھوٹ بولا گیا اور ایون وفاقی شرعی عدالت میں جو ہیومن رائٹس نے جو ہماری پٹیشن تھیں ان کے جواب میں ان کا جو رپلائی آیا, ریٹن رپلائی, اول تو آ نہیں رہا تھا تو کورٹ نے بڑا پریشر دے کے ان سے لیا وہ جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کی کاپی آپ کو حاصل کرنی چاہیے. صحیح. اس میں جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لا ہم نے پاس کیا اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے کیا. صحیح. اور اس کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے کی. ٹھیک. اب مجھے یہاں پہ حیرانی یہ ہوئی کہ ہمارے جو لوکل ایکسپرٹس ہیں وہ کیا اتنے اپاہج ہیں کہ وہ اپنے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اور اسلامی نظریاتی اساس سے باہر نکل کر انہوں نے لیجسلیشن اور اس کا ڈرافٹ تیار کر لیا. تو اب کویسچن, اب انہوں نے اپنے اس جواب میں ہی نمبر 9 پہ یا 10 پہ لکھا ہے کہ جی اسٹیک ہولڈر میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی شامل تھی. اچھا. اب یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ جو نعیمہ کشور صاحبہ کی 8 مئی کو جو پارلیمنٹ میں اسپیچ ہے وہ بار بار اس میں, اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ آپ اگر ڈاؤن لوڈ کریں اس میں پڑھ لیں کہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھیجا جائے, لیکن انہوں نے نہیں بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں. دال میں کچھ اور اس پر پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے باقاعدہ وضاحتی لیٹر جاری کیا کہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے نام سے اس سے پہلے کچھ بلز آئے تھے. ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ہمارے پاس کبھی بھی زیر بحث نہیں آیا, نہ اس پہ ہماری مشاورت لی گئی. تو اس کا مطلب ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا. تو اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا؟ ہونا تو چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس سے اگلی ایک انیکٹمنٹ ہونی چاہیے آئندہ, اور اس پہ مذہبی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ جو بھی پرائیویٹ ممبر بل پیش کرے یا گورنمنٹ کا جو بھی افیشل پیش کرے, اگر وہ اس کا جو ایسے سینسٹیو ایشوز پر ہے اور اس پر ڈیو کیئر جو ہے وہ نہیں لی گئی اور اس کی اوپینین نہیں لی گئی, تو ایسا بل پاس ہو گئے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کو نااہل آرٹیکل 62 میں اضافہ کرنا چاہیے کہ ایسے ممبر کو نااہل قرار دیا جائے. کیوں ایسے جو پورے معاشرے کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیل جائے اس کو آپ اسی طرح بس چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی سزا کا تعین ہونا چاہیے. اچھا, اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے ابھی کہا نا کہ اس میں انٹرنیشنل لیجسلیٹر نے مدد کی. میں پہلے یہی کہنا چاہ رہی تھی جب آپ نے کہا نا کہ کس طرح یہ قانون بنا, کہ ہم نے ویمن رائٹس کے تحت اور بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو درآمد کی جاتی ہیں وہ انٹرنیشنلی وہ ڈرا کی جاتی ہیں, ڈرافٹنگ ان کی وہاں ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اب وہ ہمارے ہاں لوگ نوئنگلی اور ان نوئنگلی شاید وہ ایکسپرٹ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹ اوپینین لیں گے, تو یہ چیز اس کے اندر آتی ہے. ہم نے بہت چیزوں میں دیکھا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گی جو کشور نعیمہ صاحب کی تقریر کے حوالے سے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دن جس وقت جلدی سے اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ بل کے جو حمایت میں ہیں وہ بولیں, اس میں اسمبلی میں لوگ کتنے تھے؟ مشکل بمشکل کورم پورا ہوا ہوگا 1 by 1. ایگزیکٹلی لوگ ہی نہیں تھے. تو ایسے بل کو جو اتنا امپورٹنٹ ہے اتنی جلدی میں کرنے کی آپ ایک دن بھی روک سکتے تھے, کچھ دن روک سکتے تھے. کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے, میں اس میں سوری ایڈ کر رہا ہوں, اسپیکر کی رولنگ دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں جی سینسز آف دا ہاؤس کو ہم نے دیکھ لیا. ایاز صادق صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ سینسز آف دا ہاؤس سے زیادہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے پاکستان کا. بے شک. ایک آبجیکشن آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم لا ہے, تو آپ سینسز آف ہاؤس اگر سارے کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ جناب زنا جو ہے وہ جائز ہے, تو آپ جائز قرار دے دیں گے. آپ کو تھوڑا سا اس پہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ اگر ایک قرآن و سنت والا آبجیکشن آ گیا ہے
تو اس کو فوری طور پر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ایسے لا کو بھیجا جائے اسلامی نظریاتی کونسل میں, اور آرٹیکل 230 ہے اس پہ کہ اس کو وہ ریویو کرے. اور اب جب کل کی پروسیڈنگز میں جب یہ بات سامنے آیا ہو چکی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018 کو باقاعدہ یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ لا اس کی بہت ساری دفعات غیر قانونی اور غیر شرعی اور غیر اسلامی اور اسلام سے متصادم ہے. اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیکل 230 کے تحت جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئی ہیں ان کی ایک آئینی حیثیت ہو گئی ہے. اس آئینی حیثیت کی روشنی میں اس لا کو فوراً کالعدم قرار دے, نہیں تو معاشرے میں تو یہ فساد دن بدن بڑھتا جائے گا. اب میں شریعت کورٹ کی جو وزارت انسانی حقوق کا جواب تھا اس کی طرف آپ کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انسانی حقوق کی وزارت جب شیریں مزاری صاحبہ موجود تھیں تو ان کے وکیل نے جو جواب داخل کیا اس کی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے شریعت کورٹ کی, لیکن اس دن یہ ہوا کہ جواب ہم نے بھی پڑھا, ہم کافی اس پہ ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ یار ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اس بل کی جو بیس ہے وہ یوگیا کارٹا پرنسپل ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے یا یہ دفاع لیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایبسولوٹلی فالس ہے. صحیح. جب ایک آپ نے گورنمنٹ نے اور ایک گورنمنٹ کا جو منسٹری ہے ذمہ دار ہوتی ہے وہ ہر ملک میں, اس نے یہ چیز تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ یوگیا کارٹا پرنسپلز کی بنیاد پر اس لا کو ہم نے ڈرافٹ کیا ہے. اس کے بعد اب ہم جنس پرستی کے اوپر آپ کہیں کہ جی نہیں جی اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جوڑا جا رہا ہے, پروپیگنڈا ہے. بھائی یہ پروپیگنڈا مولویوں نے شروع نہیں کیا, یہ پروپیگنڈا آپ کی خود وزارت انسانی حقوق تسلیم کر رہی ہے. تو اس لیے یہ اس کا جو جواب ہے اس کا ایک حاصل کریں. یہ ہے جواب میرے پاس پڑا ہوا ہے جی, وزارت انسانی حقوق کا جو جواب ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور واقعی میں انہوں نے یہی لکھا ہے اور ہم نے اس پہ ایک دفعہ ڈسکشن بھی کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو دنیا میں بھی کوئی ایسا حیثیت نہیں ہے, آپ مطلب وہ آپ کو بہت جلدی پڑی ہوئی ہے یہ چیزیں ماننے کی. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایون انٹرنیشنل جو ہے ان کا کمیشن آف جسٹس ہے یا آئی سی جے جس کو کہا جاتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, کورٹ نہیں ہے وہ, کمیشن آف جسٹس جورسٹ ہے, انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹ ہے. اس نے جو اس کا اپریزل لکھا وہ بھی بڑا مزیدار ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا جو لا ہے یہ جو انیکٹ ہوا ہے ٹرانسجینڈر, یہ بہت ہی پروگریسو ہے. اتنی اچھی پرفارمنس تو ان کو یورپین کنٹریز نے بھی دی ہوئی جو اتنے انہوں نے جی حضوری میں اتنے آگے چلے گئے. بالکل. تو اس کے بعد اب کیا ابہام رہا ہے, یعنی کہ کوئی میڈیکل کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بس سمپلی کوئی بندہ آ کے کہہ دے تو ہم مان لیں گے. تو بہت آگے کہتے ہیں, بلکہ انہوں نے کمپیریزن کیا, انہوں نے کہا انڈیا سے یہ بہتر ہے کہ انڈیا والوں نے پھر کوئی پیچھے میڈیکل بورڈ وغیرہ رکھا ہے. بہرحال بڑی زبردست گفتگو ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, وہ بہت بینیفٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اس میں میں چاہوں گا کہ مزید انشاءاللہ اس پہ بات ہو. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جی, ہم ویورز آف دا ویک سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں کچھ ہم کامنٹس لے رہے ہیں. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے ایک شو کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز لیکن ہمیں بڑی ٹیڑھی مڑی طرف ہماری قوم کی سمت کر رہے ہیں. تو اس میں کامنٹ ہے جی کرنج گیمر کی طرف سے, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ایٹ اے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ آئی فیل سو بیڈ ویوئنگ دی انوائرمنٹ اسپوائلڈ. آئی لائک ٹو شیئر دیٹ ان کالجز talk is always about girls. It seems only 2 to 3% are committed to their cause of study. Otherwise, boys specifically are always trying to get attention of girls. When future doctors are going to be like that, what will we do? And we all know inside that this society is going the wrong way. It will directly and indirectly kill our family structure. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. Please do pray for me too. So یہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کا بڑا ایک درد بھرا کامنٹ ہے کہ جو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ منسلک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو میڈیکل پروفیشن میں بھی لوگ جو ہے وہ ریلیشن شپس بنانے کے لیے زیادہ اور علم سیکھنے کے لیے کم آتے ہیں, اور کس طرح سے ہمارے فیملی کا اسٹرکچر, یہی بات ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاز ہیں یہ بھی ہمارے فیملی کے اسٹرکچر پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. میر جاوید کا کامنٹ ہے کہ when Zia bhai start talking about LGBTQ then there is no stop. So جزاک اللہ خیر, یہ اصل میں میرا ٹاپک کئی دفعہ میں کور کر چکا ہوں, اس لیے آئی تھنک یہ کامنٹ آیا ہے. زوا خالد کی طرف سے کامنٹ ہے, this advice is excellent that when you are young just absorb things, make a point of view and stay silent. I've experienced this thing in my life. This truly works and is highly applicable. If you have knowledge, people will come to listen to what you have. So یہ بھی بڑا اچھی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں بجائے کہ ہم زیادہ ووکل ہوں, سننے کی عادت زیادہ پیدا کی جائے تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. نیکسٹ کامنٹ ہے جی گلوری بی ٹو آل مائٹی کی طرف سے کامنٹ کیا کہ جی الحمدللہ فار یوتھ کلب اینڈ دیز پرٹیکولر پوڈ کاسٹ MWA. I was absolutely feeling so low today, but first the Walk 2022 trailer and now this podcast. These two videos absolutely were able to make me feel that I own Islam. Only if YC was in Bangladesh as well,
but maybe that's too much to ask for as for now. Duas from the very core of my heart, barakallahu feek. So یہ بنگلہ دیش سے جی ہمارے ایک ویور ہیں جنہوں نے کامنٹ کیا ہے. لاریب فاطمہ کا کامنٹ ہے, social media affects your mental health a lot. I had been through hell in the past few years, and social media, its so-called influencers and the unnatural lives of the people around me being portrayed on it played a substantial role in that. Seeing all that counterfeit glam all day long led me to an inferiority complex. اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ جی these days I've deactivated my social media accounts except Facebook and YouTube so I can consume such valuable content and my life has never been this peaceful and productive. So یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, خاص طور پہ نوجوان طبقہ, جو کہ آج کل یہ سوشل میڈیا ایڈکشنز کی وجہ سے جو ڈس آرڈرز بھی پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر, بہت سارے ایون مسئلے مسائل ان کی کریئر کے اندر, ان کی ہیلتھ کے اندر, ان کی سوشل جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر. سو آئی تھنک تھوڑا بہت ہم سب کو اپنے کانٹینٹ کو ڈی ٹاکس کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹائم لینا چاہیے. سو نیکسٹ کامنٹ ہے جی ہورائزن بیٹس کا. انہوں نے کہا کہ جی ماشاء اللہ, آئی ریئلی وانٹ یور ویڈیوز ٹو بی پلیڈ آن پروجیکٹرز in every school and college and university so that our future generations can know right and wrong. الحمدللہ اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دعوت دیں جو کہ اس فیلڈ کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. اور مجھے خاص طور پہ آپ سب کے ساتھ آج بہت ایک تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کا اوپینین مل رہا ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں, چاہے وہ میڈیکل پرسپیکٹیو ہو, چاہے وہ لیگل ہو. اور ہم اس کے ذریعے آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ لیگل پروسیس کیا ہوتا ہے, یہ ہیومن رائٹس کا پروسیس کیا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نا کنفیوژن ہے میڈیکل پروفیشن میں کیا بات چل رہی ہے, تاکہ انشاءاللہ ان کا شعور جب آئے گا, یعنی پہلا اسٹیپ ہے ہی اویئرنیس کا, اویئرنیس کریٹ ہوگی تو پھر آگے بات چلے گی. نیکسٹ کامنٹ جی, لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی آج کا, وہ ہے جی نور فاطمہ نور کی طرف سے. وہ کہہ رہی ہیں آئی وش دیٹ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بیکم دا بگیسٹ سوشل نیٹ ورک آن دا یوٹیوب اینڈ ڈیفیٹنگ آل دوز میننگ لیس چینلز اینڈ ڈو نتھنگ چینلز ٹو. سو جزاک اللہ خیر جی آپ کے کامنٹ کا. ایڈوکیٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم نے بات کی ہے اس لاء کے بارے میں, اور میں سن رہا تھا اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی, انہوں نے بھی تقریباً کچھ اعداد و شمار مینشن کیے کہ تقریباً جب سے یہ 2018 میں بل پاس ہوا ہے کوئی 30,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جنس تبدیل کرنے کا کام کر چکے ہیں. اور یہ جو لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی نہیں جی ابھی پاس تھوڑی ہوا ہے, ابھی تو بس بات ہوئی ہے, تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ پاس ہونے سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, کیا یہ ابھی سسپینڈڈ ہے, کبھی یہ ہوا میں معلق ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, یا کیا یہ افیکٹو ہے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ ابھی جو ہم نے اس کے ریپرکشنز کی بات کی ہے, کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں, یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے جو ہے یہ بس ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی سیم سیکس میرج اور یہ وہ, اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. اس میں جو ایک تو بڑی غلط فہمی عوام میں پائی جا رہی ہے کہ جی شاید ابھی یہ بل پاس ہوا ہے یا سینٹ میں, اور اس کی جو وجہ ہے کئی ہمارے مذہبی طبقہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کچھ ایسی سوشل میڈیا ٹویٹس کی کہ جی ہم اس کو سینٹ میں آئے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اس کو دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. 2018 میں یہ سینٹ سے پاس ہو کر قومی اسمبلی میں آیا. قومی اسمبلی نے 8 مئی 2018 کو اس کو باقاعدہ پاس کر دیا. اب جب دونوں ایوانوں سے پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کے پاس گیا اور اس کے اوپر سگنیچر صدر مملکت کے ہوئے, اور اس کے بعد 22 یا 24 مئی کو یہ باقاعدہ گزٹ ہو گیا. قانون میں جب یہ گزٹ ہو جائے اس کے بعد یہ پبلکلی نشر ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ملک بھر میں نافذ ہے. اسی وجہ سے اس کے نفاذ کے بعد عدالتوں کے فیصلے بھی ایسے آنا شروع ہوئے جو میں نے اپنی گفتگو میں جس کا ذکر کیا ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی. اور جو آئی ڈی کارڈز کے اوپر ایکس جینڈر کے نام سے ایک نئی جو رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے جو آفیشیل فگر 2018 جون 2018 تک جو آفیشیل جون 2018 سے لے کر جولائی 2018 تک وہ آئے ہیں وہ 28,734 ہیں یا 23 ہیں. اچھا, میرا خیال 28,723 ہیں. اب اس میں سے جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جی ہم جنس پرستی نہیں ہے یا یہ صرف ٹرانسجینڈر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا ہے, تو میں نے کورٹ کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اس 28,700 کا بریک ڈاؤن پہ ذرا غور کریں تو 16,000 ایسے مرد ہیں جنہوں نے خواتین کا جو چینج کروایا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرانسجینڈر میں چینج ہو رہی ہے, اور 12,000 سم تھنگ جو ہے وہ خواتین تھی جنہوں نے مرد میں ٹرانزیشن اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کروایا. اور جو ٹرانسجینڈرز کی جو فگر تھی وہ تو ڈبل فگر میں بھی نہیں گئی, 9 9. تو میں نے عرض کیا کہ کورٹ کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ٹرانسجینڈر جن کے لیے یہ قانون بنا ہے وہ تو صرف 9 لوگ ہیں,
پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں جولائی جو سینٹ کی رپورٹ کے مطابق، کیونکہ میں نے اسی پر ریلائز کیا. تو باقی جو 28,714 لوگ ہیں، انہوں نے کس لا کے تحت پھر چینج کروا لیا؟ اگر ہم یہی اس کو پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ لا صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے بنا ہے، تو باقیوں نے کس طرح کر لیا اور نادرا نے کیسے کر دیا؟ اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کو اس میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں بڑی محنت کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پبلک کی ایکسیس میں نہیں ہیں، وہ سینٹ پر آواز انہوں نے بلند کی اور اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے. اب آپ کا جو دوسرا کویشچن ہے کہ کیا سیم سیکس میریجز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، دیکھیں اس پٹیشن کی جب تیاری بھی تھی 2018 کے لا پاس ہونے کے بعد، میرے ساتھ میرے دوست تھے حماد حسین، ہم نے یہاں تک بھی کیا کہ اپنے جو ذہن میں کویشچنس تھے ان کی ریسرچ کے لیے ہم یہ خواجہ سراؤں کے ڈیروں تک بھی گئے. ٹھیک. ہم وہاں پہ کئی گھنٹے گزارتے تھے تاکہ ان کی کمیونٹی کو سمجھیں، ان کے اندر کیا رسم و رواج ہے وہ ان کو اس کو سمجھیں. پھر ان کی آپ کی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، ان کی ایک اپنی لینگویج ہے، وہ خفیہ لینگویج ہے. آپ ان کے آپس میں بیٹھ جائیں تو آپ نہیں اس کو سمجھ سکتے. اس کا باقاعدہ نام ہے، اس کو یہ فارسی ہجڑا بولتے ہیں، ہجڑا فارسی، اور کچھ کتابوں میں اس کا فارسی چندانہ کے نام سے نام آیا. اس کی ان کی اور اپنی روایات ہیں. جو ابھی جو آپ کا ایک میں آپ کو بتاؤں رائٹ آف اسمبلی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اگر میں نے اور آپ نے کہیں مظاہرہ کرنا ہو، ہم نے کہیں پہ پروٹیسٹ کرنا ہو، تو ہم پہلے ایک پرمیشن لیتے ہیں ڈی سی صاحب سے یا کچھ، وہ پرمیشن ملے گی تو میں جا کے وہاں مظاہرہ کر سکتا ہوں. ان کے لیے یہ آزادی ہے کہ یہ جہاں چاہیں جب چاہیں وداؤٹ اینی پرمیشن یہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. اب ان کی جو آپ کتب اول تو ملتی نہیں ہے، بڑی نادر ہے. مجھے ابھی تک بڑی اسٹرگل کے بعد صرف 2 کتابیں ملی ہیں. ایک ابھی رستے میں آ رہی ہے کراچی سے، میں نے ایک دوست سے کہا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھیں تو ان کی ایسی رسومات ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کے ایک گرو کی اور ایک مورت ان کے درمیان ہوتی ہے. ان کی شادی جب ہوتی ہے تو دونوں کو شادی کیسے ہوتی ہے، ان کی میں اپنی طرف سے یہ چیز نہیں کر رہا، ان کی کتابوں سے، ان کے لٹریچر سے، جو ان کے اپنے لکھا ہوا ہے. پہلے تو یہ لکھتے ہی نہیں تھے سینہ بسینہ، کیونکہ ان کی جہالت ہوتی تھی کافی. اب جو پڑھ لکھ گئے ہیں انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈاکومنٹس وہاں سے مجھے ملے. ان کے جو شادی کی رسم ہوتی ہے ان کو یہ گھڑولی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اپنے لٹریچر کے مطابق اس میں جو خواجہ سرا جس کی شادی ہونی ہوتی ہے مورت کے ساتھ، وہ دونوں اپنے اپنے گھروں سے چلتے ہیں اور رقص اور جو بھی ان کا جو باجے بجانا اور موسیقی وغیرہ کے ساتھ وہ آتے ہیں اور ایک مسجد تک آتے ہیں. اچھا. یہ ان کی گیدرنگ ہوتی ہے. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ رائٹ آف اسمبلی، ایک بظاہر آپ کہیں گے یار یہ تو ہر ایک انسان کا حق ہے جی، ٹھیک ہے اس نے پروٹیسٹ کرنا ہے کچھ ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین اگر دیکھیں تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ ایک کلچر جو انٹائرلی اگینسٹ دا اسلامک انجیکشنز ہے، اس کلچر کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا کہ وہ ایک مسجد تک آئیں گے اور مسجد میں آ کر وہ وضو کریں گے، وہاں آ کر وہ اپنی جو تقریبات ہیں منعقد کر کے پھر اس کی رخصتی وہاں سے ہوگی. تو یہ ایک سیم سیکس میرج کا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر ہوتی ہے. پھر آپ ان کے جو ایک صحافی کا جو خواجہ سرا خنسا کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، ندیم کشش صاحب، ان کے ساتھ میں کافی کنیکٹ بھی رہا، اور ان کا ایک پیج ہے ٹرانس نیوز کے نام سے. اس پر باقاعدہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ یار یہ ان کی دیکھیں شادیاں ہو رہی ہیں، یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں. ہاں اب اس میں انہوں نے کلیورلی یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹیشن کے بہت ریئر کیسز آئے ہیں، کچھ کھاریاں سے آئے ہیں، کچھ سندھ میں آئے ہیں، جو لوئر کورٹ سے آ کر وہ ریورس ہو گئے کہ ان کے آپس میں کمپرومائز ہو گیا. ایک بڑا مشہور کیس ہوا ابھی ریسنٹلی 2020 میں. ایک لڑکا جو کہ اس کا پہلے نام تھا، ابھی لڑکے کے نام کے طور پر اس نے نام رکھا آکاش علی، اس کا پریویس نیم تھا آسما بی بی. وہ ایک اسکول یا کالج میں کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہا تھا ایز اے ٹیچر. تو بیسکلی یہ آسما بی بی خاتون ہے، اصل میں آکاش علی خاتون ہے. اصل میں آکاش علی خاتون ہے. اب دیکھیں جو انہوں نے جو ٹرانزیشن ہوئی ہے جو نادرا ریکارڈ کے مطابق جو مرد اور عورتیں ہیں وہ 28,719 بنتے ہیں. اب میں اس پہ اوپر کافی کوشش کر رہا ہوں کہ جو 28,719 ہیں ظاہر ہے وہ بالغ تھے، ان کو آئی ڈی کارڈ ایشو ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں شادیاں بھی کی ہوں گی ابھی 3 سال کے دوران. اگر اس کو پروب کیا جائے اور اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے تو ہمیں اس سے بھیانک اور زیادہ بھیانک جو ہیں وہ ملیں گے ہمیں جو اس کے ریزلٹس ہیں. اسی طرح جو ایک ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے، بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، لوکل میڈیا جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا. ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئی. وہ کیسے ہوئیں
کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسما بی بی، اس نے اپنا جینڈر چینج کیا اور نام اڈاپٹ کر لیا آکاش علی. اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کا نام تھا نیہا علی. اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا، جو بھی تھا میں اس ڈیپلی نہیں جاتا. ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. یعنی یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں؟ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے، دونوں خواتین ہیں. ایک نے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپنا جنس تبدیل کروا کے مرد کر لیا. اس نے اپنا نام اڈاپٹ کر لیا آکاش، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نیہا علی کے ساتھ. اب جو فیملی کو بھی، اور جو ہمارے بینگ اے فادر اور مدر، جو ہمارے لیے آگے چل کے بڑا ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی، وہ تو اس کی ٹیچر تھی. اب جب آئی ڈی کارڈز وغیرہ سامنے آئے تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ویلڈ میرج ہے، کیونکہ میل اور فیمیل کی شادی. ہاں، میل اور فیمیل کا ظاہر ہے. جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، اس نے میڈیکلی ایگزامن تو نہیں کیا ہوگا. آئی ڈی کارڈ ہی بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا، وہ پڑھا دیا. اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا. اور نکاح نامے کا اور آئی ڈی کارڈ کا کہا جاتا ہے لا میں یہ ہے، پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ریبٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ٹرو ہے. بالکل. اب اس کی جو بیس ہے وہ بے شک غلط ہے یا کچھ، اب ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے چلا لیا. اب ہوا یہ ہے کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی غیرت تھی، اس نے اس کورٹ کو بجائے اس کے وہ اس کو معاملے کو چھپاتا، وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آ گئے. اور ان کا غالباً ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1421/2020. جی، یہ ہے آکاش سید امجد حسین شاہ ورسز آکاش علی اینڈ 4 ادرس. جی جی، سید امجد حسین ورسز علی آکاش. جی، اینڈ 4 ادرس. اب جب یہ ہائی کورٹ میں سامنے معاملہ آتا ہے تو ہائی کورٹ نے جسٹس عبدالعزیز چودھری صاحب نے انیشیلی اس کی جو ہیئرنگ کی، اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا. اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہا تھا، جو اس میں لڑکی دلہا یعنی آکاش علی، اس کے میڈیکل کا آرڈر کر دیا. اب اس کے بعد بہت ساری ہیئرنگز ہوتی رہیں. وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے میڈیکل نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ود ڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میرج کے حوالے سے یا جو بھی فائنڈنگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا. ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے، کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لا جو قرآن و سنت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پراپرلی نہیں ہو سکی. بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا، جو خاتون تھی، جو مرد بنا ہوا تھا، اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے، اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں. اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں کہ نہ تو وہ نکاح ویلڈ تھا، نہ یہ ڈائیورس ڈیڈ ویلڈ ہے. آپ نے کیسے اس کے اوپر، اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ ریٹ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پرست شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، آف دی ریکارڈز بالکل ہو رہی ہیں، آن دی ریکارڈ بھی، جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا. اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں جی نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ جو جینڈر ری اسائنمنٹ سرجریز کے نام پہ یا آرگن ٹرانسپلانٹ کے نام پہ، کیا کچھ اس پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میڈیکل پروفیشن میں، یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملتی؟ دیکھیں، دنیا میں آرگن ٹرانسپلانٹ ایک بڑا نوبل ایکٹ ہے، اس لیے کہ اگر کسی ایک فرد کا کوئی آرگن دوسرے کی زندگی بچانے کے کام آ جائے، اور اس میں ہماری شریعت بہت واضح طور پہ، اس میں ہماری بہت سارے جو علماء ہیں ان کی طرف سے آ چکے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یا آئی کی ڈونیشن ہے وغیرہ. لیکن ویسٹ میں تو سیکشول آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اوپر رولنگ یہ آ چکی ہے کہ یہ حرام ہے. اور یہ اٹ شوڈ بی کلیئر ٹو ایوری بڈی. جیسے کہ عبد الرحمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے کا موقع نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم آج بول رہے ہیں نا، شاید ہم اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں نہ کریں، اور آج یہاں آ کر یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بزرگ اور وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان گھرانوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ہماری نسلوں میں نہیں ہو سکتا، ان کو آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ دنیا میں اگر، اور گلوبل ویلیج اسی لیے تو بنا. اور میں جب سیرت مبارکہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ اس بات کا بہت اچانک سمجھ لیں یہ بات سمجھ آئی
کہ اتنے بہت سے انبیاء آئے اور وہ سب اپنی قوم کی طرف آئے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ رحمۃ للعالمین اور تمام دنیا کی طرف آئے. اس کا مطلب تھا کہ اس دنیا نے گلوبل ولیج بن جانا تھا. اس لیے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن قرآن کی صورت میں دیا گیا جو سبھی کے لیے, اور ایک نبی آئے اس لیے کہ ان کی تعلیمات آخرت تک رہنی تھی. تو دا مور وی انڈرسٹینڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, اور جتنا زیادہ ہم اس کے کلوز رہیں اور اس کو سمجھیں اور ان کی شخصیت سے محبت پیدا کریں, ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکیں گے. اور یہ آ گیا ہے, یہ ہمارے گھر اگر آ گیا. میرا تو بلکہ ایک اور سوال چھوڑنے کو جی چاہ رہا ہے کہ ہوز دا ساورن پرسن جو ہماری پوری پاکستان ایز اے گورنمنٹ اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیا وہ وزیر اعظم ہے یا وہ صدر ہے؟ کیا یہ سب کچھ ان کے سامنے سے نہیں گزر رہا؟ اور کس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو ختم کر دے؟ اس پہ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ایک بار بار اس کے جو ہے نا وہ اس کو ایک ایک پورشن کو لے کے تو بات کی جائے اور اس کے اوپر کیا جائے؟ یہ کیوں نہیں؟ اور پھر یہ کہ ہماری سپریم کورٹ کتنی چیزوں پر سو موٹو لیتی ہے. مطلب آئی ریئلی فرام کور آف مائی ہارٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوگی کہ آپ اپنے دین کے اوپر نقب لگا رہے ہیں, اور ایسی چیز جس کے لیے اتنی شدید جو ہے وعید ہے قرآن حکیم, اور شرعی کورٹ ہمارے سامنے ہے. جتنے بھی لائرز اور جتنی پٹیشنز ہو رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے فرنٹ پہ بہت ہی کمنڈیبل جاب ہے. اور جو بھی اس فرم میں, چاہے سوشل میڈیا میں آپ ہیں یا مشتاق صاحب ہیں, جو بھی کر رہا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم آگے ہو کے یہ کریں. اور میڈیکل پروفیشن میں اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہے. ہیومن نیچر ہے کہ وہ نسل انسانی کی گروتھ چاہتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوکرائن کی وار میں ایک پروگرام جو میری نظر سے گزرا کہ وہاں سیروگیٹڈ مدرس تھیں اور بمباریاں ہوئیں, اور وہ جو جس پرپز کے لیے انہیں یوز کیا جا رہا تھا وہ سب غائب ہو گئے, گولہ باریوں میں چلے گئے, بچے جو ہیں وہ جھولوں میں رہ گئے, نرسریز میں رہ گئے. وہ ہیومن کرائسس جو ہے نا اس کو اٹھایا جا رہا ہے. بھائی وہ پیدا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سیروگیشن اور یہ ساری چیزیں جو بالکل اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا, اور یہ بالکل شیطانی ہتھ کنڈے ہے. ہم کیوں نہیں سورہ اعراف کا دوسرا رکوع پڑھ لیتے جس میں شیطان نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اجازت دے دی تھی. تو اس کا مطلب تو یہی بات ہے نا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے اپنے بندے جو اس کتاب کو اور ان تعلیمات کو, کیونکہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہا آخری نبی ہیں تو وہ ساری انسانوں کی طرف آئیں, تو ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں. تو جب بھی دیر از اے گریٹ, ایک بہت بڑا دائرہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کے اندر خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے, اطمینان سے, سکون سے رہ سکتا ہے. بس اللہ نے کہا اس سے باہر قدم نکالو گے تو وہ ہے جو تمہارا دشمن. پھر وہ تم سے وہ سب کچھ کرا لے گا جو تم جس کو اپنی زندگی میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی. اور یہ ساری نسلیں جو باہر بھگت رہی ہیں اسی معاملے کو, آپ دیکھیں وہاں کیا کرسچنز نہیں اس کے خلاف اٹھ رہے, ان کا فیملی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے جو آ رہا ہے. کیا دوسرے مذاہب والے نہیں؟ دس از ان ہیومن. جو آپ نے ابھی بات اس سارے میں کی تھی کہ یہ صرف انسانوں تک نہیں رہے گا, پھر اٹ ول ایکسٹینڈ, پھر یہ جانوروں تک چلی جائے. تو کیا انسان جانوروں کی حد میں جا کے رہنا پسند کرتا ہے؟ اور دس ول ناٹ اسٹاپ. تو اس لیے ہمارے ملک پہ, ہماری جوڈیشری پہ, ہمارے تمام جو اہم افراد ہیں, اہم بھی نہیں عام افراد تک اس بات کو صحیح طور پر پھیلانا کہ وہ اس کی صحیح بات کو سمجھے, اور جو کوئی اس کے حق میں بات کرتا ہے اس پہ. اور مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ چھوٹا سا علم بھی اگر اس کے بارے میں ہو تو انسان استغفار کرتا ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ استغفار کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں, یہ اس سے آگے کی بات ہے. سو جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ نے اسکول کالجز کی بھی بات کی تھی, یہ صحیح بات ہے. کچھ چیزیں ہوتی تھی جو شرم و حیا کے دائرے میں رہا کرتی تھیں, ایک بہت 40-50 سال بھی شاید اس بات کو نہیں ہوئے. بہت سی باتیں ہم پیرنٹس سے نہیں کرتے تھے, وہ بہت ایک ادب ڈھنگ سے. آپ قرآن کی زبان پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں اتنی نفاست سے بیان کی کہ وہ بات بھی ادا ہو گئی ہے, اور اس میں ایک ایلیمنٹ آف حیا بھی ہے. لیکن وی آر لوزنگ دیٹ, اور ہمیں اس کے خلاف ضرور اکٹھا ہونا ہے, اور اس کو ایک اچھے انداز میں ہی کرنا ہے. بس اپنے دین کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھرانوں کو اور نسلوں کو بھی بچانا. آپ نے بڑے اہم سوال رکھے ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور بڑے سمپل ہیں, بنیادی ہیں, لیکن یہ بڑے اہم سوال ہیں. اور اصل میں جو بات ہے نا بڑی خوفناک, کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز جب اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے اگر ایک بات آ گئی کہ جی یہ غیر اسلامی ہے,
تو پھر تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ صدر کی طرف سے ہو یا وزیر اعظم کی طرف سے ہو یا سو موٹو ہو یا کوئی بھی چیز ہو, یہ تو فوراً سے ایکشن ہونا چاہیے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل, جس کا کام ہی ہے کہ آپ کو بتانا کہ کوئی بھی لا جو بن رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اور جب اتنا سخت موقف ان کی طرف سے آیا کہ بالکل غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے, یہ ہے وہ سب کچھ اس کے بارے میں آ گیا. ان کی رپورٹ میں یہ باقاعدہ مینشن ہے کہ اس قانون کو از سر نو تسوید کی ضرورت ہے. اس کو میں اگر چونکہ اردو سے اب لوگ اتنا شناسا نہیں رہے تو اس کو اگر میں انگلش میں کہوں کہ ری ڈرافٹنگ کا انہوں نے کہا ہے, ری ڈرافٹنگ کی ضرورت ہے. تو وہ اس سے بالکل اس کا مطلب مطمئن نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے صرف ایک شق کو نہیں کہا, پورے بل کو کہا. بالکل, کیونکہ اصل میں جو مسئلہ ہے نا, جو بحث زیر بحث بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکس اور جینڈر کی جو بحث ہے نا, یہ ہماری بحث نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی بحث کبھی رہی نہیں ہے. یہ گوروں کا فلسفہ اٹھا کے یہاں پہ امپورٹ ہوا اور اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عوام کے لیے جو بات ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ قوم لوط کا عذاب ہم سب کو معلوم ہے. یہ واحد وہ فعل ہے جس کے اوپر عذاب جو ہے نا پوری قوم صحیح غلط سب کے اوپر آتا ہے. اور اتنا دردناک عذاب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ باقی قوموں پہ بھی عذاب آئے, باقی قوموں کے اوپر بھی ذکر کیا گیا کہ ان کو یوں کر دیا, ان کو یوں کر دیا, لیکن سب سے جو دردناک عذاب ہے, جو ٹرپل پنشمنٹ آئی ہے, وہ ان کے اوپر آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چلیں اوروں کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے آپ فکر مند ہو کہ بھائی جب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور جو ہے نا غضب ہوگا ان لوگوں پر خاص طور پر. ایک تو نا کہ جو انسان جانتا ہی نہیں تھا, بالکل جاہل تھا, دین کے معاملے میں کورا تھا, لیکن وہ لوگ جو دین جانتے ہیں, جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, جو کہتے ہیں جی ہم ہر سال حج اور عمرے کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, اور آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی نفسہ نفسی میں. سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا قرآن مجید میں جہاں پہ ذکر ہوتا ہے, تو وہاں پہ 9 افراد تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور ایک نے پھر فائنلی قتل کر دیا جا کے. تو لیکن عذاب جب آیا تو پوری قوم پہ آیا, اور جب پوری قوم پہ آیا تو اس میں جو ہے نا یعنی وہ لوگ جو کہ سائڈ پہ سائلنٹ مائنورٹی بن کے یعنی سائلنٹ میجورٹی بیٹھے ہوئے تھے, ان پہ بھی عذاب ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آل یو نیڈ فار ایول ٹو اسپریڈ از فار گڈ پیپل ٹو ڈو ایبسلیوٹلی نتھنگ. تو اچھے لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, کوئی اپنا بزنس دیکھ رہا ہے, کوئی اپنی جاب دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے. یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال آپ سے میں اور پوچھوں گا, وہ یہ کہ اگر ہم لوگ جس طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ایک بچہ ہے یا کوئی تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا, کیونکہ یا تو ہوگا کہ وہ بچہ پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ کوئی ابنارمیلٹیز تھیں, تو جو اس کا یعنی پروسیس آف یورینیشن ہے یا اس کا ڈی این اے ہے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, یا پھر پیوبرٹی پہ جا کے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کی رائے میں مطلب کون سے لوگ ایسے ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو کہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, مطلب ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہوں کہ اگر ہمیں یعنی اس چیز کے اوپر بھی اگر بات کرنی پڑتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کون کون سے کم از کم ڈاکٹرز اس میں شامل ہونے چاہیے ان آرڈر ٹو ڈٹرمن کہ یہ بچہ جو یعنی یہ جو اس میں جو اوپن اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ جو آئے منہ اٹھا کے اپنے آپ کو کہہ دے کہ جی میں یہ ہوں, تو اس کی بات مان دی جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کم از کم کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیے اب تو چونکہ سب اسپیشلٹی کا دور ہے نا, تو بات تو فیٹل اسپیشلسٹ سے شروع ہو جاتی ہے, ایمبریولوجسٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ ہے اور آئندہ نسلوں کی ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون سا جینیٹیکلی اب نارمل ہے, اور یا جو جیسے کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا کا میں نے کہا. اس کے بعد ایک تو پیڈیاٹریشین یا جن کے پاس امیڈیٹلی آتا ہے, وہ سب سے اچھا ونڈو پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ آن دا گو اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیڈیاٹرک سرجن, تھوڑا سا بڑا اگر ہو کے آ جاتے ہیں, سبھی کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, تو یورولوجسٹ از دا پرسن جو سرجن ہوتے ہیں یورینری ٹریکٹ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انیشیلی تو جینیٹسٹس بھی ہیں, ان کا رول بھی آ جاتا ہے کہ آپ جینیٹیکلی کیسے اس کو کریں گے. سو پلاسٹک سرجنس, یہ ساری اسپیشلٹیز ہیں جو سرجری کے اندر آ جاتی ہیں اور جو میڈیسن کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایک ایک فرد اس کا مطلب ہے سینٹر بن سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں اگر آئی اسپیشلٹی کا سینٹر ہے تو پیڈیاٹرکس کو وہ ہر طرح کی آئی کی ڈیزیز کو کر رہا ہے. تو اگر کنجینیٹل انوملیز جو کہ ایمبیگوس جینیٹیلیا سے ریلیٹڈ ہوں سینٹر بن جائے تو اس کے بیچ میں سارے آ جاتے ہیں. اب بن نہیں رہے کیا لیور اور کڈنی کے سینٹرز بن رہے ہیں نا, کہ جہاں ان کی بڑے بڑے سینٹرز بن رہے ہیں, ملٹیپل جگہوں پہ بن رہے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایکچولی ہیلپ ہے, یہ وہ ایکچوئل ہیلپ ہے جو ہم ان کو افورڈ کر سکتے ہیں, اس کو حکومت مفت کر دے, اس کو ان کی ٹریٹمنٹس جو ہیں ان کو جو لانگ ٹرم ہے مانیٹری پرابلمس ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. لیکن یہ کہ یہ ایکچوئل ہے, اگر ہم کسی کی ڈیزیز کو, کسی کی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, ایک زر ہے, ایک نان صحت کا عالم ہے. سیکس تو اللہ نے 2 ہی بنائے, سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا بھی اٹھ کے کوئی تیسری بنا لے تو
وہ عند اللہ بھی قبول نہیں ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی نہیں. بے شک, بہت اچھی بات کیجیے آپ نے. میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کروں گا جو ہمارا ہے کوٹ آف دا ویک. ایک اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحبہ سے ریلیونٹ چیزیں کچھ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک کویسچن کا جو آپ سے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا لوں. یہ بتائیں کہ جب بھی ہم اس بات کا کرتے ہیں شریعت کورٹ میں مطالبہ یا میڈیا پر یا جیسے بھی, تو کاؤنٹر میں جو ٹرانسجینڈرز کے حامی یا ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری شلواروں میں گھسنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ان کا مظلومیت کا ایک رونا ہے کہ جی دیکھیں ہماری پرائیویسی, ہماری ڈگنیٹی, شریعہ ڈگنیٹی اور جو پرائیویسی ہے اس کو فلی پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن آپ دیکھیں میں اس کو سوال کو اب اس میں میرا جو کویشچن ہے کہ اب اتنی جدید لیٹسٹ مشینری آ چکی ہوئی ہے, میڈیکل سائنس اتنا گرو کر چکی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایسے الٹرنیٹیو میتھڈز ہیں کہ جیسے کیریوٹائپ آپ کرتے ہیں اس سے جینڈر جو ہے وہ ریکگنیشن ہو جاتی ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جسٹ ایک بلڈ کا یا ایک بال جسم کا یا کوئی ایک بایوپسی لے کر ان کے بجائے اس کے کہ ہم ان کی رائٹ آف ڈگنیٹی کو افیکٹ کریں, ان کے یہ رائٹس مجروح ہوں, ہم ایسا کوئی ٹیسٹ ہے وہ کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے تو یہ جو مظلومیت کا رونا ہے یہ بالکل بے نقاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پہ جو فرد جاتا ہے وہ کیا جملہ کہتا ہے, اوپر اللہ تعالیٰ نیچے آپ. اپنی باقی بیماریوں کے لیے بھی تو آتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, یا وکیل کا نام لیا جاتا ہے اور یا ڈاکٹر کا نام لیا جاتا ہے کہ جی اگر ان کو سچ نہیں بتائیں گے تو ہماری ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی یا ہمارا مقدمہ نہیں جیتا جا سکتا. صحیح بات. تو وہ بات جو آپ نے کہی وہ تو اٹ از پارٹ آف اٹ نا, کہ آپ اس کا کروموسومل انالیسس کرائیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن میرا جو جواب تھا وہ یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کریکشن بھی ہو جائے جو سچ مچ ایمبیگوس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, باقیوں کو تو ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں نا بہت سیریس نوٹ کے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں یہ بعض سنڈرومز ہوتے ہیں جس میں XXY ہے یا XXY ہے, وہ مینٹلی ڈیرینجڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ یہ ایکسٹرا ایک کروموسومل مٹیریل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میں اتنا جو تم دیکھ بھی نہیں سکتے اور خوردبین سے بھی تمہیں مشکل سے نظر آتا ہے, میں اس میں بھی ویریشن کر دوں تو تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. تو ان کی ٹریٹمنٹ کے مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپشن اور ان کے جو سائیکولوجیکل اور سائیکائٹرسٹ اور وہ ساری ٹریٹمنٹ اور وہ پوری ایک میڈیسن کی فیلڈ ہے جو ان کے لیے موجود ہے, اور ان کو باقی کمیونٹی سے بچا کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشل ان کے سینٹرز ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتے ہیں نا. کسی کو تو اعتراض نہیں ہو رہا کہ کیوں ان کے وہ والے بچے وہاں پہ جا رہے ہیں, تو صرف انہی کے لیے کیا ایسی پیش آ گئی. یہ وہ بدنیتی ہے کہ بات کو ہیں ستارے کچھ ہیں, کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ والی بات ہے. اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں باقی بھی جس طرح آپ نے سوال کیا تو اس میں بہت سارے اور پروفیشنز ہیں جس میں آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس میں تو کسی نے آج تک کمپلین نہیں کیا. بلڈ سیمپل لے لیں, آپ کوئی ایسی چیز کر لیں اسے کلیئر ہو. نہیں, بلڈ سیمپل تو ایک چیز ہے. میں تو سمجھتا ہوں جس طرح آرمی کے لیے جب آپ جاتے ہیں میڈیکل آپ کا پورا ایگزامینیشن ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے جاتے ہیں. اصل میں بات یہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو ریکگنائز کرے, آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آپ کا وہاں پہ آپ اپنا جنس تبدیل کرانے جا رہے ہیں, تو بس آپ کے کہنے پہ بات مان لی جائے. میں اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں میں وزیر اعظم پاکستان ہوں, میں کیونکہ اندر سے فیل کرتا ہوں, آپ میری فیلنگس کا خیال رکھیں, تو کس پوائنٹ پہ آپ لائن ڈرا کریں گے؟ میں کہتا ہوں جی میں امریکن سٹیزن ہوں, میں ان سائڈ یس میں پاکستانی ہوں, لیکن ان سائڈ آئی فیل لائک امریکن سٹیزن, آئی شوڈ ناٹ ریکوائر ویزا ڈاکومنٹیشن. تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ بھائی تمہارا کیا حسب نسب ہے, تمہارا شجرہ نسب کیا, کیسے تم امریکن سٹیزن ہو گئے. تو کسی بھی بندے کی کوئی بھی نفسیاتی کوئی چیز ہے وہ بندہ جو کہہ دے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنے سارے پروفیشنز میں کسی نے آج تک کمپلین نہیں کیا کہ جی میڈیکل چیزیں کی جاتی ہیں, دیکھا جاتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جس طرح ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر تو نا کہ آپ نے کہا جی میں اپنے ذات میں مطمئن ہوں اور میں شناختی کارڈ چینج نہیں کروا رہا, اور کیونکہ ناؤ یو آر وانٹنگ ایوری بڈی ٹو کنفارم ٹو واٹ یو آر سیئنگ. یعنی یہ بات ایک فرد کی انڈیویجول ذاتیات کی بات نہیں کہ آپ پرائیویٹ افیئر میں رہ رہے ہیں. پرائیویٹ میں رہتے ہوتے تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میری جو ہے نا قانوناً میری شناخت بدلی جائے اور مجھے مجھے رائٹس دیے جائیں اور یہ چیزیں دی جائیں, تو ظاہری بات ہے پھر کچھ نہ کچھ تو پروسیس ہوگا. یعنی جہاں پہ بھی آپ ایک گورنمنٹ لیول پہ ریکگنیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پروسیس ہوگا, میں سمجھتا ہوں. تو بہرحال آپ کی پرمیشن سے میں پروگرام آپ کا شاید طویل ہو رہا ہے, ایک بڑا بھیانک کا سا چہرہ ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جی, وہ کیا ہے کہ ابھی تک پوری قوم کا فوکس ہے ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018. اب اس 2018 کی سیکشن 2N سے پہلے کیا ہوگا, M, وہ اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رولز. صحیح. جب ایک قانون بنتا ہے
تو قانون کی مزید تشریح کے لیے رولز ڈیفائن کرتے ہیں جی. اس کو پارلیمنٹ پاس نہیں کرتا, اس کو جو ریکگنائز باڈی یا منسٹری ہوتی ہے وہ پاس کرتی ہے. 2020 میں ٹرانسجینڈر رولز 2020 اپریل میں نوٹیفائی ہوئے, وہ وزارت انسانی حقوق نے کیے. اور اس سارے آپ کے توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ پروگرام کے توسط سے تمام علماء کی توجہ جائے, تمام وکلاء کی جائے, جوڈیشری میں بیٹھے حضرات کی جائے, اور میرے جو میڈیکل پروفیشن سے آج میرے سامنے موجود ہیں تو میں ان کا بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں, اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ایسے ڈاکومنٹ کا بھی ایگزام کریں. میں ابھی بتاتا ہوں ڈاکومنٹ کون سا ہے. اس کے جو رولز کا ایچ سیکشن ہے, جو رولز میں ڈیفینیشن کا ایچ جو ہے 2H ہے غالباً, اس میں ایک بڑا پرکشش نام دیا گیا جینڈر افرمنگ سروسز. جی ایسے ہی ہے کہ جی آپ نے افرم کرنا ہے کہ یہ جینڈر اس کی کون سی ہے. اب اس کے اندر جو ورڈنگ ہے اس کے اوپر غور کریں کہ جینڈر افرمنگ سروسز کے تحت وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لے سکتا ہے, اور کوئی ہارمونل تھراپی لینا چاہے, وائس کمیونیکیشن چاہے, کوئی انجیکشنز, یا اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے, کبھی کائنڈلی آپ وہ پڑھیے گا. وہ ایک آرگنائزیشن ہے WHO کے علاوہ wpath.org, ورلڈ پروفیشنل ایسوسیشن آف ٹرانسجینڈر ہیلتھ, اس نے ترتیب دی ہے. وہ آلموسٹ میرا خیال ہے 9 یا 19 زبانوں میں, اب میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوں, 9 یا 19 زبانوں میں موجود ہے. اس میں عربی بھی شامل ہے اور انگلش بھی شامل ہے, اردو میں نہیں ہے. تو UN کی لینگویجز کے اسپینش میں بھی ہے, چھوٹے چھوٹے ممالک کی ہے, لیکن اردو اتنی بڑی پاکستان انڈیا میں پڑھی جاتی ہے, اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہوئی. کیا ان کے لیے ممکن نہیں تھا؟ جو عربی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اب اس میں پورا ڈیفائن ہے میکینزم کے سیکس ری اسائنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے, اور ان کو پیشنٹ کی ایویلیویشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, جس میں اس کی سیکس ری اسائنمنٹ سرجری, اس کی اسپیچ کمیونیکیشن, وائس تھراپی, ہارمون تھراپی, بریسٹ انلارجمنٹ, اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اب میرا جو کویسچن بھی ہے جو علماء سے, وکلاء سے, جوڈیشری میں آپ جیسے جو پروفیشنل ایسوسیشن ہے, کیا کسی نے وہ ڈاکومنٹ پڑھا؟ اور اس ایسے ڈاکومنٹ کو جو کہ شریعہ سے متصادم ہے, اس کو بڑا کلیورلی اور کننگلی ایک لا کے اندر لا کر اس کو ایک لیگل پروٹیکشن دے دی گئی, جو کل کو ہمارے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ کیا اسلامک میڈیکل ایتھکس اس ایسے ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ پریکٹس کیا پاکستان میں ہونی چاہیے. اور نمبر 2, اگر اس ڈاکومنٹس کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں سرجری وغیرہ کرائی جائے تو وہ کیا درست ہوگی؟ تو یہ آپ کے لیے ایک کویسچن میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بڑا سنجیدہ کویسچن ہے. بالکل, کہ یہ پارلیمنٹ سے وہ پاس نہیں ہوتے رولز, یہ منسٹری خود جاری کرتی ہے, اور اس کا میرے پاس باقاعدہ نوٹیفیکیشن اور وہ رولز کی کاپی ہے, آپ لینا چاہے لے لیں, نہیں تو نیٹ پہ بھی بڑا ایزیلی اویلیبل. بالکل. تو یہ اس سے بہت زیادہ, کہیں زیادہ ڈینجرس, کہیں زیادہ ہمارے سوسائٹی کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے. کیونکہ ویسٹ میں تو یہ جو جینڈر افرمیشن تھیراپی ہے نا, یہ تو چل رہی ہے کہ جو بچہ کہے گا آپ اس کی بات کو مانیں اور آپ اس کی بات لیں. اور یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو خود بتا رہا ہے کہ میں یہ ہوں اور آپ مجھے یہ مانیں. ٹھیک ہے, ویسے تو ہوتا تھا کوئی بچہ آئے کوئی سائیکولوجیکل یا مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کو, تو وہ یعنی کوئی بھی آپ ایون میڈیکل پرابلم لے رہے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بچہ یا ایک شخص خود سے جا کے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میری یہی آپ مجھے افرم کریں, آپ میری بات کی تائید کریں اور اس کی تصدیق کریں. اس کو آپ نے ریفیوٹ نہیں کرنا, ریفیوٹ کیا تو آپ کا لائسنس گیا. تو یہ بڑا اس وقت وہاں پہ بھی ویسٹ میں بھی بڑے حالات خراب ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتا ہوں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ہے جی کوٹ آف دا ویک, اور کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ میں میم شگفتہ میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا اپنی رائے دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی, اور صحیح حدیث ہے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرون سے جو ہے نا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہیں آزمایا جائے گا. اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھو. اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے بیچ میں یہ فحاشی اور بدکاری اور یہ کام پھیل جاتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ اوپنلی ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی تھی. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر فحاشی اور بدکاری اور یہ کام پھیل جائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا
کہ فحاشی پھیلی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی کہ یہ بھی ہیں. آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پہ میڈیکل پروفیشن میں ایک باقاعدہ STDs کا ایک پورا ایک سیگمنٹ بن چکا ہے, خانہ بن چکا ہے, کیٹیگری بن چکی ہے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اور یہ واقعی میں وہ ڈیزیز ہیں جو آج سے کئی سال پہلے کا پتہ ہی نہیں تھا یہ چیز کیا ہوتی ہے, لیکن آج یہ سامنے آ چکی ہیں. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا منکی پاکس کے بارے میں بھی, اور اس کے بارے میں بھی جتنی اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ سب جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہوموسیکشول مین کے اندر ہوتی ہے, ہوموسیکشول مین کے اندر ہوتی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ کہیں جو ہے نا یہ ہوموسیکشوالٹی کمیونٹی جو ہے یہ افینڈ نہ ہو جائے اس بات سے, تو حقیقت کو جھٹلایا جائے اور اس کو نہ پیش کیا جائے. آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا ایک حصہ ہے کہ ایسا اس نے کیا ہو اتنی بے حیائی کے کام, تو ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی یہ مثال لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا تھا, بہت جگہ اس کے یعنی اس کو ریفر کیا ہے. تو جگہ یہ کہا کہ تم اتنی فحش کام کرتے ہو اور جو بھی بتایا گیا کہ تم کیا کرتے ہو, اور تم اسے اپنی مجالس میں کرتے ہو, یعنی اوپنلی. کیونکہ اکثر یہ کامنٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہمیشہ صحیح رہی ہیں چیزیں اور یہ, لیکن ایک اس کو اوپنلی کرنا ایک چیز تھی, اس کو غلط سمجھا جانا اور اس کو پھر اوپن کرنا, اس کو لیگل جواز جو اب سارا ہم دیکھ رہے ہیں. تو دنیا بھر میں تو بلکہ جس وقت کووڈ آیا, یعنی پاکستان میں آپ سمجھیں کہ اس وقت باز گشت ہو رہی ہے, لیکن یہ ہماری اس پہ پہلے سے ظاہر ہے دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو. تو کووڈ کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مغربی اقوام ایسی تھی کہ جہاں زیادہ گیز کے پروگرامز ہوئے, بہت بڑی بڑی گے پریڈز ہوئیں, پرائڈ پریڈز ہوئیں. تو ان علاقوں میں یعنی ہم کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں لگا, ججمنٹ نہیں کر سکتے ہم, لیکن ایسا ہمیں نظر آیا کہ وہاں پر بہت ساری ایسے یعنی ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں نا. تو اب جیسا آپ نے کہا کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ تو آتی جائیں گی تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہیں اور کچھ نہیں آ رہی, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ہم ادھر سے بھی جوڑ سکتے ہیں. ڈیزیزز تو روحانی بھی ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں, اگر دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرے بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو اگر جن کا ہم نے دیکھا کہ جہاں میجورٹی, یہ تو نہیں ہم کہتے کہ ویسٹ میں سبھی کے پاس ایمان نہیں ہے, جہاں میجورٹی لوگ ایمان سے اپنے کو قطع تعلق کر چکے ہیں اپنا, تو وہاں پہ حیا اٹھتی جا رہی ہے. تو اگر ہم نے اپنے ہاں حیا کو وہ کیا, اٹھا لیا, تو کیا ہوگا پھر ایمان جانے کا. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کہیں گے کہ روحانی اس کا نقصان ہوگا نا. تو ظاہر اس کی کوئی ایک مینیفیسٹیشن تو نہیں ہوگی, اس کی پھر کتنی مینیفیسٹیشنز ہوگی. تو اس فحاشی کو, برائی کو, اور یہ میں دوبارہ اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہم عام طور پہ فحاشی کا ذکر کرتے ہیں تو صرف خواتین کی کلودنگ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے. ایسا نہیں ہے, فحش کاموں کی بہت بڑی تفصیل ہے, اس میں فحش گفتگو ہے, باتیں ہیں, اوپنلی ان باتوں کا کرنا, کوئی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لانا, گالم گلوچ, گالی سب سے بڑی فحش چیز ہے. نسب میں, حسب نسب میں آپ تانا دیتے ہیں دوسرے کو, بہت غلط بات کرتے ہیں. تو یہ ساری فحش چیزیں, حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے غلط فکری نظریات, وہ تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ اگر ہم فحاشی کو ذہن میں رکھیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہم عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مردوں کا لباس, مردوں کی نظروں کا نیچا رہنا, مردوں کی طرف سے ٹرانسگریشن جو ہماری سوسائٹی میں اب سیکشل وائلیشن ہے, بچوں کے ساتھ جو جنسی ہراسگی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور اگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پہ جن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, ہماری فیملیز کے لیے چیلنج ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ہمارے بچوں کے لیے, نئی نسل کے لیے, ہماری پوری سوسائٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے اور جو آئندہ پیش آمدہ زمانے کے لیے انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے, اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کے آگے بند باندھنا ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں اپنا حصہ دیکھیں. اس وقت سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ جو جتنا کر سکتا تھا تھوڑا تھوڑا انہوں نے اپنے علاقے میں پانی آنے کے لیے, ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہو سکتی ہے ہم اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں. لیکن یہ بھی میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہوں گی, غلط اویئرنیس کو آگے نہ پھیلائیں. جن چیزوں میں لیگل ڈیٹیلز ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں, ہمیں صحیح نہیں پتہ, ان کو ہم آگے نہ کریں. اور بالکل بیسک چھوٹی باتیں جو بالکل ایک جس پہ سب متفقہ ہیں, ان باتوں کی ہم اویئرنیس کریں. اچھا میم شگفتہ, آپ کا ماشاءاللہ ماسٹرز بھی ہے ہیومن رائٹس لاء میں, اور آپ کا ایکسپوجر بھی ہے, آپ نے ٹریول بھی کیا ہے, آپ نے UN کے ساتھ بھی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ حصہ بھی لیا ہے, تو آپ کا ایک ایکسپوجر ہے.
میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ذرا یہ سمجھائیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکن جو ایمبیسی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پہ پاکستان میں LGBTQ کے جو ایجنڈا ہے یا جو ان کے رائٹس ہیں ان کے لیے بڑے کوشاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فروغ پائیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انٹرنیشنلی جو ہے کوئی ملک جو ہے کسی اور ملک کے معاملات میں جا کے اپنی چیز کو وہاں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرے اور کہ جی ہم تو یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ممکن ہو رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم امریکہ میں جا کے یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم خود ہی سوچیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یا وہ کہیں گے آپ کیوں ایسا, یعنی اس کو ناممکن سمجھا جائے گا. لیکن آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا. 2010 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی نے ہماری یہ جو جنا ایونیو ہے اس پہ گے پریڈ کرائی تھی 2010 میں. اور 2010 مجھے یاد ہے کہ اس وقت سے میں چونکہ اسلامک یونیورسٹی میں دعویٰ اکیڈمی میں بچیوں کی تربیت یا ٹریننگ پروگرامس میں کرتے رہے, جب سے ہم اس پہ بات کرتے رہے, لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہے, کہ اس وقت سے اور اس وقت جو کچھ لوگوں کے آرٹیکلز ریکارڈ پہ ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملا, اور اس وقت بھی US ایمبیسی نے ہی یہ کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ تمہیں سپورٹ کریں گے. تو اب چونکہ جیسا میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جب کہہ دیا, ان کے سیکرٹری جنرل نے جب کہہ دیا کہ ہم سب کے اوپر اس کو لاگو کریں گے اور ہم اپنی جد و جہد رکھیں گے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بظاہر تو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی جب انسانی حقوق کی 2016 میں, یونائٹڈ نیشنز کی 12 بڑی بڑی اینٹیز جس میں آپ کی WHO ہے, ILO ہے, یونیسیف ہے, UNDP ہے, یونیسکو ہے, UN وومن, انہوں نے اس کو سائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رائٹس ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ظاہر ہے یہ اس کے تھرو ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے US تو UN جو ہے ان سب کے ساتھ مل کے کام کرا. اب US جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا تو چاہے وہ اپنی کسی ایجنسی کے پیچھے سے کریں, چاہے ان کے کمیشن ہیں ان کے ذریعے سے کریں, تو ظاہر ہے دوسری بات اگین وہی ہے کہ وہ کیوں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں. ہم نے انہیں الاؤ کیا کہ وہ یہ کہیں. اگر ہم اس پہ ریزسٹ کریں, ہمارے لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں, تو یہ چیز ہے. ہمیں پریشر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ریزسٹنس پیدا کرنی ہے. بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے میں فائنل کامنٹس بھی لوں. اس سے پہلے میں اپنے شو کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں جو ہمارا بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے. تو آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جی ہم نے بڑی ایک انٹرسٹنگ کتاب لے کے آئے ہیں. اس کتاب کا نام ہے ریٹرن ٹو ماڈسٹی بائی وینڈی شارلیٹ. اور یہ کتاب جو ہے یہ بڑی ہی منفرد کتاب ہے کیونکہ ایک امریکن آتھر جو کہ بڑی ویل رسپیکٹڈ ہیں, ویل ریپیوٹڈ ہیں, وہ اس بات پر ایک اپنا تھیسس پیش کر رہی ہیں کہ شاید ہم لوگوں نے عورتوں کے مسائل کو جو ہے نا وہ پیٹریارکی کے ساتھ کہہ کے تو ہم نے غلط طرف اس کو لے گئے ہیں. اصل میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تھیسس یہ ہے کہ شاید ہمیں اب ماڈسٹی کی طرف لوٹ آنا چاہیے, کہ یہ جو ماڈسٹی کی ٹرم تھی یہ بڑی ایک اچھی ٹرم ہوتی تھی, اور یہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی جو حیا کا تصور تھا مختلف مذاہب میں بھی اور سارا کچھ, تو یہ ایک اچھی چیز تھی. لیکن وہ خود ایڈمٹ کرتی ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں بیچ میں جو ہے نا یہ گالی بن گیا, کہ یعنی حیا کا ہونا اور ماڈسٹی کا ہونا کہیں نہ کہیں گالی بن گیا. اور 50-60s میں یہ جو ٹرم ہے نا اس کو بڑا ٹیبو سمجھنا شروع کر دیا کہ اصل میں اب جو چیز ہے نا وہ بولڈ ہونا ہے. اور پھر وہ کوٹ کرتی ہیں ان آتھرس کو جنہوں نے عورتوں کو یہ کہا کہ تمہیں جو ہے نا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے بھی آزاد ہو جاؤ, اور تم جو ہے نا ہر قسم کی, یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی یہ جو حرکتیں ہیں ان کو روکیں بے حیائی والی, عورتوں کو الٹا کہا تم بھی اتنی ہی بے حیا بن جاؤ جتنا مرد ہے کیونکہ تمہاری خوشی جو ہے اسی میں ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں یہ عورت کے غم کا باعث ہے, عورت کی تباہی کا باعث ہے. اور اگر ہمیں مردوں کو اور عورتوں کو اگر ہم نے اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں ماڈسٹی کی طرف واپس جانا ہوگا. اب دیکھیں میں یہاں پہ اگر علماء اور مشائخ کے فتوے آپ کے سامنے کوٹ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو مولوی ہے, یہ تو ایسی باتیں کرے گا. میں اسی لیے ہر شو میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسے ویسٹرن اکیڈمکس کو بھی ضرور لے کے آتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ ڈبیٹ جاری ہے. ہمارے کچھ یہاں پہ لبرل حضرات جو ہے نا وہ گوروں سے بھی زیادہ گورے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خاتون اوریجنلی جوئش ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایک سیکولر جوئش فیملی سے, میں کوئی ریلیجس نہیں تھی, لیکن میں نے اپنی نانی اماں سے اور ان سے سنا تھا کہ ماڈسٹی کوئی چیز ہوا کرتی تھی. تو جب میں کالج میں جاتی ہوں
تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ مردوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہیں, اور وہی لڑکے جو کہ ابھی پیٹریارکی کا حصہ نہیں ہے, وہ بھی مرد اور عورت خلط ملط ہوئے ہیں, اور لڑکے بھی ادھر لڑکیاں بھی ادھر, کپڑے بھی ہمارے تقریباً ایک جیسے, ہم نے بھی جینس پہنی ہے, انہوں نے بھی جینس پہنی ہے, ہم نے بھی ٹی شرٹ پہنی ہے, انہوں نے بھی ٹی شرٹ پہنی ہے, اور یونیورسٹی میں کوئی وہ بائیفرکیشن بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورتوں کی ڈپریشن اور ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ شاید ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا اور ہم مردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس طریقے سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریڈ ہے, اور اس کے بارے میں امیزنگ بک ہے. اور اس میں ایک جو پی ایچ ڈی ہیں ان کا ایک جو کامنٹ ہے وہ یہ کہ وہ کہتی ہے دس بک دیٹ انسپائرڈ اے جنریشن ناؤ اپڈیٹڈ فار دس نیو ایج آف اوور شیئرنگ اے مسٹ ریڈ گائیڈ ٹو اسٹیبلشنگ باؤنڈریز اینڈ سیلف رسپیکٹ. باؤنڈریز اینڈ سیلف رسپیکٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور یہ کتاب ہے. سو سبحان اللہ, یہ میں نے کہا آج آپ کے سامنے شیئر کروں. فائنلی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے بات کی طرف جائیں اور اختتام کی طرف. ایک میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس میں آپ کو بتا دوں. جی ضرور. ڈاکٹر صاحبہ کے نالج کے لیے بھی, کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ گے مارچ ہوا ہے, یہ 2010 کی صرف بات نہیں ہے. جو رائٹ آف اسمبلی کی میں بات پہلے بھی کر رہا تھا, اس کے تحت 2018, 2019, 2020, 2021 اور اب 22 لاہور میں, آپ ویسے ورلڈ وائڈ دیکھیں, آپ سرچ کریں پرائڈ مارچ, PRIDE مارچ, تو پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, لیسبین, گیز اور ان کے, اور جلوس نکالتے ہیں, روڈز پر آتے ہیں, اور بہت بڑی گیدرنگ ہے. اب جو میرے جو ٹرانسجینڈرز کے حامی جو لوگ ہیں, ان سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں پچھلے 3-4 سالوں سے پرائڈ مارچ ہو رہا ہے, ریگولرلی ہو رہا ہے, اور اس میں وہی جھنڈے جو یورپ میں اٹھائے ہوتے ہیں, وہی لیسبینز کے, وہی گیز کے, وہ اٹھا کر ایک واک کی جاتی ہے. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جنس پرستی سے کیا تعلق ہے, تو پھر وہ جھنڈے اور وہی سلوگن وہ پاکستان میں کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کون سی لابی ہے جو لے کر آ رہی ہے؟ اور کیا ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے تحت اس جلوس کو, اس مارچ کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے؟ تو میں یہ سوال ان صاحبان سے کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو غلط اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ایسوسیٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل درست ایسوسیٹ کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا, فائنلی میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بات کریں کہ جو ہمارے ویورز اور لسنرز ہیں وہ اب اس پورے معاملے کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنلی بھی رابطہ کیا کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ حصہ بننا چاہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عبدالرحمٰن صاحب آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اگر کوئی اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے, اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا چاہے اور اس کے خلاف, اس بل کے خلاف آواز اٹھانا چاہے, تو وہ کیا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ذرا لیگل طریقے سے بتائیں, کیونکہ ہم تو اس معاملے میں چٹے ان پڑھ ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ جی لیگلٹیز کیا ہوتی ہیں. وہ آپ ہی ہمیں بتائیں تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. میرا آپ کے توسط سے, جو چونکہ آپ کے ادارے کا نام بھی یوتھ کلب ہے, تو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک 2 قومی نظریے پر حاصل کیا. اور اس کی کانسٹیٹیوشنلی بھی اس کی جو نظریہ اساس ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے. ہر شخص کو یہ, ہر فرد اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنائے. اب ہمارے ہاں اب یہ خاص طور پہ جو پاکستان بننے سے لے کر 1973 تک جو پیریڈ ہے, اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا تھا. ہمارے آبا و اجداد کی یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی اور محنت تھی کہ انہوں نے اس قانون, اس دستور کو منظور کروایا اور ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک میں موجود ہے, جس کے اندر اسلامی دفعات جو ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ, اس وقت بھی بہت ساری لابیاں تھیں جو اس پر کام نہیں کرنے دے رہی تھیں, جس میں وفاقی شرعی عدالت کا وجود, پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود, اور جو اسلامک سیکشنز ہیں وہ لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے, جو ان کی حفاظت کی, ان کے اوپر پہرا دینے کی اور اس کے زیادہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو صرف یہی نہیں کہ آج ٹرانسجینڈر ایکٹ رہے نہ رہے, اب ہم انڈر اٹیک ہیں. ہمیں اپنی اسلامی دفعات جو ہمارے بزرگوں نے بنائی اس پر پہرا دینا ہے, اس کا محافظ بننا ہے. ہمارے جتنے ینگ اسکالرز ہیں جو لا کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا لا پڑھ رہے ہیں یا اس میں ریسرچ کر رہے ہیں یا ایڈوانس اسٹیجز پر ہیں, ان کو ایک مسلمان لائر کے طور پر خود کو بھی آگے خود کو پیش کرنا ہے. اور اس طرح کے جتنے بھی قوانین, ابھی ریسنٹلی FATF کے پریشر میں آ کر ہماری گورنمنٹ نے بہت سارے قوانین پاس کیے ہیں,
ان کے لیے فائٹ کریں, ان کے اگینسٹ آواز بلند کریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جی جب کوئی برائی دیکھو تو پہلے آگے بڑھ کر اس کو روکو, نہ ہو تو کم از کم سب سے آخری درجہ یہ کہ اس کا دل سے برا جانو. میرا خیال ہے کہ اب ماڈرن ورلڈ میں سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم کوئی حصہ بھی نہیں ڈال سکتے تو ہم کم از کم ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز کے چلا کر ایک پریشر کریٹ کر سکتے ہیں. پھر جب آپ ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں تو یہ دیکھیں کہ ہم کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. کیا ایسا آدمی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یا جو ہماری نظریاتی اساس جس کے لیے ملک بنا تھا وہاں پر بیٹھ کر اسلامی قانون سازی کے اوپر پہرا دے سکتا ہے. سب سے زیادہ اہم میسیج یہی ہے کہ کائنڈلی جو ہمارا ملک ہے, جو ہمارا دستور ہے, اور جو اس کے اندر اسلامی دفعات ہیں, اور جو اسلامی ادارے آئینی ادارے ہیں, ان کے اوپر رکھوالی ہماری بہت ضروری ہے. اور یہ ینگ جنریشن کے لیے میرا بڑا پیغام ہے آپ کے توسط سے. بہت خوبصورت بات کیجیے آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں فائنل کامنٹس لوں گا, آپ ہمارے ینگسٹرس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ میری ایڈوائس بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس کو خود سمجھ لیں, سمجھیں. اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے نا, جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر کسی علیم اور خبیر سے پوچھ لو. تو جو ریلیٹڈ پرسن ہے, اور وہی بات کہ اب صرف گوگل نہ کریں, ریلیونٹ جو اسلامک تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں, جو آپ دیکھیں ایک ہی بات کی تفسیر کوئی کچھ کر دیتا ہے اور کوئی کچھ کر دیتا ہے, تو جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کو سمجھنا اور پھر اس کو شرع صدر کے ساتھ اپنانا. اور اس معاملے میں بھی میری بات یہ ہے کہ ینگسٹرز جو ہے نا پول آف انرجی ہے, وہ جو کسی کو ہرا اور جتا بھی سکتے ہیں. تو اگر وہ سچ پہ اور حق پہ قائم ہوں گے, اور جیسے کہ عبدالرحمٰن صاحب نے کہا کہ ڈیسیجن تو ہم بہت سارے اپنے ہاتھوں سے غلط کر جاتے ہیں, لیکن جب اس کی سمجھ آ جائے تو پھر آئندہ کے لیے بہت اچھا سبق ہونا چاہیے. چیز کو سمجھنا, مسئلے کو جڑ سے سمجھنا, اور پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانا. ضروری ہے کہ ہم آخری درجے کی جو ہے برائی کا مقابلہ کریں. ہم کیوں نہیں پہلے درجے میں اس کو آگے ہو کے روک سکتے؟ روکتا وہ ہے جس کا شرع صدر ہوتا ہے. تو پرابلم کو سمجھنا اور اس کے لیے اپنی انرجیز, اور جو کھڑا ہو جاتا ہے نا اس کے پیچھے اللہ کی طاقت. بے شک, کوئی شک نہیں اس بات میں. میم شگفتہ آپ کے آخری کامنٹس پلیز. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جیسے عبدالرحمٰن صاحب نے کہا کہ نظریاتی اساس اپنے ملک کی اس کی حفاظت کرنی ہے, تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی اسی کی روشنی میں ہے. لیکن جو ہمارے اصل نظریہ ہے, نظریہ حیات جو ہے, قرآن سے جڑنا, ایمان, اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں ایتھیزم کی ایک وہ ہے. تو جب وہ نہیں ہوتا تو جب ہی مسئلوں کو سمجھنے بھی مسئلہ آتا ہے, آگے مسائل کو وہ اس کو مضبوط کریں. اور پھر جس طرح یہ بات ہے کہ جو بھی مسئلہ آئے اس کو پھر اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی اور لوگوں سے مدد لینے کی کوشش کریں. اور ایک بات صرف میں اور کہنا چاہوں گی ساری ڈسکشن کے بعد, کہ ہم نے ساری ڈسکشن کی لیکن اس میں ہمارا یہ مراد نہیں ہے کہ جو ٹرو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کی فائدے کے لیے کوئی کام نہ کیے جائیں. اور جس طرح عبدالرحمٰن صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے لاء میں, ہمارے جو آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ان کی پروویژن ہے, اس کی روشنی میں یا اگر ری ڈرافٹنگ بھی ہوتی ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں کہ ان کے لیے صحیح ویلفیئر کے کام کیے جائیں, لیکن صحیح پیرامیٹرز کے اندر جو ہیں کیے جائیں. بالکل بالکل صحیح کہا جی آپ نے. میرے بھی فائنل تھاٹس یہی ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ نوجوان نسل جو ہماری وہ اپنے علم کو, اپنے شعور کو بہتر کرے اور ان چیزوں کے معاملے میں پڑھے اور ان کے بارے میں انٹرسٹ لے. اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ نے آج سیکھا پلیز اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں, دوسروں تک یہ بات پہنچائیں. شاید کوئی نہ جانتا ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے اس کو بات سمجھ میں آ جائے. چاہے ویڈیو نہ بھی شیئر کریں, آپ اپنی زبانی شیئر کر لیں, لیکن یہ بات پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا کسی بھی مرض کا, وہ ڈائگنوسس ہے. تو جب تک ڈائگنوسس ہی نہیں ہے تو علاج تو بعد کی بات ہے. تو یہ بات, اور میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہمارے قانونی ادارے ہیں یا باقی جو بھی ادارے ہیں, اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں, اور جو بھی لوگ ہماری ان لیگل چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور جو قانون بنا رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد جب ہماری اسکیلیٹل ریمینز ملیں گی کسی کو, کوئی آرکیولوجسٹ آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ بھئی آج سے 1000 سال بعد, تو وہ یہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ یہ میل تھا یا فیمیل تھا. انسان کی ڈی این اے, انسان کی ہڈیاں, انسان کا جو آثار اس کے بچ جاتے ہیں, وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ انسان مرد تھا یا عورت تھا. اب یہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے کیا گواہی دینی ہے کہ آپ نے ایک چیز جو کہ بالکل کلیئر تھی, جو بالکل واضح تھی, اس کے بارے میں آپ نے ایسا موقف اختیار کیا, ایسی کنفیوژن پھیلائی معاشرے کے اندر کہ وہ چیز جو کہ بالکل انسانوں میں حتیٰ کہ جانوروں میں بھی کلیئر ہے,
اس میں اتنی بیسک چیز میں آپ نے کنفیوژن ڈال دی, تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرا سوال اصل میں یہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پرسنلی بہت فائدہ ہوا آپ لوگوں کے یہاں آنے سے, میری اپنی بہت کلیئرٹی ہوئی اس پر مزید ٹاپک کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمت دے کہ اسی طرح سے آپ لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے رہیں, اور ہمیں توفیق دے خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے کو کہ وہ اس سے بینیفٹ کریں اور انشاءاللہ اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے کوئی اچھا اور مثبت کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جی آپ سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.